ورفعنا لك ذکرک فإنما العسر یسرا انما العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. موبائل ذرا بند کر لے پلیز. میری آپ سب اپنی طرف سے اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سب کا شکریہ. ماضی کی جو ایک ٹریڈیشن ہے کئی دہائیوں سے چل رہی ہے کہ بجٹ کے اگلے دن ہم ملتے ہیں اور ان کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ آؤٹ لائن دی بجٹ تو ماشاءاللہ اب اتنا فاسٹ انفارمیشن اور سب جو ہے بک لیٹس اور یو ایس پیز اینڈ اسپیچ سب کچھ مل جاتی ہے, لیکن مین مقصد ہوتا ہے کہ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, کوئی کلیریفیکیشن چاہیے, کوئی تفصیل چاہیے, کوئی کسی کی آبزرویشن ہے تو اس کو وہ ڈیل کر لیا جائے اور وہ تاکہ بجائے اس سے کہ وہ پینڈنگ رہے جتنی جلدی ہو سکے. یہی اس کی بیک گراؤنڈ ہے ہمیشہ سے کہ بجٹ پریزنٹ کرنے کے بعد اگلے دن ایک پوسٹ بجٹ بریفنگ ہمیشہ ہوتی ہے. میں بھی ان میں شامل ہوں جنہوں نے ماضی میں 6 کی ہیں, آج 7ویں ہیں, اور مقصد صرف یہ ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ وہ ساری جو اتنی بڑی 1 گھنٹے میں تفصیل آپ کو کل بجٹ سپیچ میں بھی پیش کی, پیپرز میں بھی دیے, پچھلے سال کی اکنامک سروے آپ کو دیا جا چکا ہے, اس میں ساری ڈاکومنٹڈ ہے. تو ان چیزوں پہ ہم ٹائم نہ لگائیں. ہم جو مین 2-4 منٹ میں موٹا موٹا دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا تاکہ آپ کو سبجیکٹس اور ایریاز کا ہو جائے گا آئیڈیا بھی کہ ہم نے کیسے چلنا ہے. تو اس حوالے سے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ بھی میں عرض کر دوں. ہمیشہ یا موسٹ آف دا ٹائم ہم کم از کم میں اس کو فالو کرتا رہا ہوں کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد ہم 2 کمیٹیز بناتے ہیں ایف بی آر میں. ایک وہ ہوتی ہے جو بزنس ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں, ایک ٹیکنیکل کمیٹی اناملیز کے حوالے سے. تو چیئرمین صاحب آج ایف بی آر مجھ سے وہ اپروول لے لیں گے. ہم دونوں کمیٹیز آج انشاءاللہ ود افیکٹ فرام منڈے ان کو ہم سیٹ اپ کر دیں گے. تو اس میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میرے جو تجربہ ہے چھوٹا سا کہ آپ کا جو بجٹ پیش ہو گیا, کچھ چیزیں ابھی کلیئر ہو جائیں گی, کچھ بزنس کمیونٹی کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ کمیٹی پھر کانسٹنٹلی کام کرتی ہے ٹل اے ڈے بیفور وائنڈنگ اپ آف دی بجٹ. کیونکہ گورنمنٹ کے پاس لیگلی اینڈ ٹیکنیکلی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ اس دن اگر کوئی چیز جینون ہے, کسی کی جینون کوئی مس ہو گئی ہے, کوئی انوملی ہے, کوئی اور چیز ہے, تو اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے تمام بجٹس میں اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. اور وائنڈنگ اپ میں چونکہ آپ اس کو اگر ایڈریس کر دیں تو وہ ایک امینڈڈ آپ کا فائنانس بل پلس دی وائنڈنگ اپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر فائنل ہوتا ہے, جس پہ پھر ووٹنگ پروسیس اور بجٹ کا پاس کرنے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے اس دن یا اس دن اگلے. تو اس کو کمیٹیز کو ابھی میری بات ہو گئی ہے, آج یہ کمیٹیز میں مجھ سے اپروول ہے کہ اس کو سیٹ اپ کر دیں گے. آپ کے توسط سے میں دونوں جو کمیٹیز کی اس لیے اطلاع دے رہا ہوں کہ اگر کسی کی بھی یعنی دونوں کیٹیگریز میں اگر کوئی انوملی ہو تو موسٹ ویلکم وہ اس کمیٹی کو ملیں, ان کو بتائیں. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جو سینٹ کی ریکمنڈیشن آتی تھی, ایسے بھی میں نے سال دیکھے جب میں پارلیمنٹ میں تھا کہ 30 سیکنڈ میں وہ ناٹ ایکسیپٹیڈ یا ریجیکٹ ہو جاتی تھی اور وہ بن میں ڈال دی جاتی. میں جینونلی سمجھتا ہوں کہ, اور اس کو میں نے فالو بھی کیا ہے, کہ جو جینون اگر کمیٹی سے ایسی ریکمنڈیشن آئیں, چاہے وہ فائنانس کمیٹی نیشنل اسمبلی ہو, چاہے وہ اپنا اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ ہو, میں ان کو بڑا سیریسلی لیتا ہوں اور ان کو پھر ہم اکارڈنگلی فیصلہ کرتے ہیں کہ جو ریئلسٹک ریکمنڈیشن ہو, جو ڈویبل ہوں اور جن پہ عمل درآمد ہو سکے. یعنی یہ ریکمنڈیشن کی بات کرو, اگر انوملیز ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی اگر انوملی ہے اور پروو ہوگی تو اس کو تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم بائنڈنگ اپ میں. تو یہ ایک پروسیس ہے جو میں نے کہا میں آپ کے توسط سے ذرا ایکسپلین کر دوں کہ وہ انشاءاللہ ول بی ان پلیس. اب آتے ہیں کہ آج کے جو پوسٹ بجٹ بریفنگ ہے, آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جو گراس فیڈرل ریونیو جو ہے وہ 12,163 بلین پہ اس بجٹ میں پچ کیا گیا ہے. اس میں ایف بی آر کی کلیکشن 9,200 ہے
اور جو نان ٹیکس ریونیو ہے 2963 ہے. اس پہ میں تھوڑی سی آئی نو کہ میں نے جو پڑھا ہے سنا ہے جو بحث دیکھی ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ کلیریفیکیشن دینی ضروری ہے, ابھی دے دوں گا. اسی طرح اس میں اسٹیٹ بینک پروفٹ ہے 1113, اس میں پی ڈی ایل پراؤڈ لیوڈ کے 869 ہے. اس حوالے سے بھی میں نے آبزرویشن دیکھی, اس کو بھی ابھی جواب میں دیتا ہوں. جو صوبوں میں 5276 ٹرانسفر کے بعد نیٹ فیڈرل ریونیو جو ہے وہ 6887 ارب ہے, اور ٹوٹل فیڈرل ریونیو جو ہے ایکسپینڈیچر جو ہمارا ہے اس ریونیو کے اگین 6887 کے اگین 14463 ہے. اس میں کرنٹ ایکسپینڈیچر 13320 ہے. مارک اپ کی سب سے بڑی پیمنٹ ہے 7303 بلین جو اس بجٹ میں رکھی گئی ہے. ڈیفنس کے 1804 بلین ہے. ایمرجنسی اینڈ ادرز کے لیے 200 ہیں. گرانٹس 1464 ہے. سبسڈیز 1074 ہیں. اس کے بھی میں آؤں گا. میں نے کچھ دیکھے ہیں یعنی لوگوں کے کامنٹس کہ جی اتنی بڑی سبسڈی آخری 10,074, اس کا بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس میں کیا ہے. آئی ایم شیور آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا. پینشنز ہیں, پینشنز کے بھی اس میں 761 ہے. رننگ آف سول گورنمنٹ کے اس میں 714 ہیں. اسی طرح پی ایس ڈی پی پہ کچھ بحث ہوتی رہی. میں بھی 2 پروگرامز میں گیا. کل میں نے وعدہ کو میں نے ان 950 بلین اس میں بھی یہ ڈسکس ہوا. اسی طرح فیڈرل جو ڈیفیسٹ ہے وہ 7573 یعنی -7.2, اور پروونشل سرپلس کے بعد 6923 وچ از 6.54%. تو یہ ہم نے جو ہے یہ ہماری 7.9 تھا پچھلے سال. اس سال جو کلوز ہوا ہے وہ 7 پہ ہو رہا ہے, اور جو ہمارا او ایف ٹی جسے ہم کہتے ہیں وچ از دی فائنل, تو وہ 6.54 پروجیکٹڈ ہم نے کیا ہے. اوور آل پرائملی جو بیلنس ہے وہ 380 بلین پہ رکھا گیا ہے, اور یہ 0.4% آف دی جی ڈی پی ہے. نامینل جی ڈی پی نمبر 105 ٹریلین کا ہے اگلے سال کے لیے. اور اس میں جو ہمارے مین کی جو ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اس کا لنکیج ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ اگر ڈیولپمنٹ کریں گے, جیسے میں نے کہا کہ وہ بھی میں کچھ جو سوالات کل سے اٹھے ہیں میں اس کے جواب دوں گا, تو وہ ہے کہ آپ جتنی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر دونوں کریں گے تو ملک میں آپ کی ترقی کا پہیہ چلے گا. اور وہ ہم نے جو پہلی دفعہ مجھے یاد ہے جو لاسٹ بجٹ میں نے پیش کیا تھا 2017-18 کا, فرسٹ ٹائم اٹ کراس 1 ٹریلین. پی ایس ٹی پی 1001 تھا, اور ابھی اس کے بعد پہلی دفعہ ایک نئی ہسٹورک ہائی کریٹ کی جا رہی ہے جو کہ پچھلے سال 567 جو ہے جو ایکسپیکٹڈ ایسٹیمیٹ ریوائز ایسٹیمیٹ ہے اس کے نتیجے میں آلموسٹ ڈبل ہے 1150 بلین. تو اس حوالے سے یہ جو پی ایس ڈی پی ہے اس میں مینلی انفراسٹرکچر کے لیے 491.3 بلین ہے. اس میں سوشل سیکٹر کے لیے 241.2 بلین ہے. اس میں جس میں ہیلتھ 22.7 ہے, ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن 82 بلین ہے, اس میں ایس ٹی جیز کے 90 بلین ہے, اس میں ادر سوشل سیکٹر 46 بلین ہے, اور جو انفراسٹرکچر میں انرجی 86 بلین ہے, ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن 263 بلین ہے, واٹر 100 بلین ہے, فزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ 42 بلین ہے. اسی طرح اسپیشل ایریاز جو ہمارے ہیں مرج ڈسٹرکٹس ہے 57 بلین, فاٹا پاٹا جو مرج کیے گئے ہیں سائنس, تو یہ ملا کے اسپیشل ایریاز کے لیے 61 بلین اس میں رکھے گئے ہیں, اور سائنس اینڈ آئی ٹی کے لیے 33.7 بلین رکھے گئے ہیں. اس میں جو پروڈکشن سیکٹر فوڈ اینڈ ایگریکلچر کے لیے 45 بلین رکھے گئے ہیں. اسی طرح انڈسٹریز اور جو ٹوٹل فیڈرل جو میں نے عرض کیا کہ 950 بلین, اور جو پی 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 اور بی او ٹی موڈ میں جو 200 بلین ہے وہ ملا لیں تو 1150 ہے. قریباً 1559 جو ہے وہ اس وقت صوبوں کا نمبر ہے, جو کہ میرے نزدیک بڑھے گا کیونکہ اس میں 2 صوبوں کے 4 مہینے کے جو ہے ڈیولپمنٹ بجٹ کے فگرز ہیں, پورے سال کے نہیں ہیں کیوں آئین کے تحت صرف 4 مہینے کا بجٹ دیا جا سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پی ایس ڈی پی پہ ہم نے صحیح طرح عمل کر لیا اور اس کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اس کو ہم نے انویسٹ کیا پاکستان میں, تو یہ جو ایک بحث ہے کہ جی 0.29 سے 3.5% کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا, اٹ از ایزیلی اچیویبل. ہم نے بڑا ماڈسٹ ٹارگٹ رکھا ہے, اور آئی ایم شیور کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں اگر ان چیزوں کو وہ ان بلڈ کریں کہ دیر آن دی ازمپشن کہ یہ انویسٹ ہوں گی پاکستان میں, تو یو ول فائنڈ کہ 3.5 بلین کے شاید لوور سائڈ پہ ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہے پی ایس ڈی پی کا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ کوئی ویسے بھی کوئی اتنی ان ریئلسٹک یہ پروجیکشن نہیں ہے. میں نے کچھ کنٹریز کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ دے آر آلویز کنزرویٹو, وہ 2% کہہ رہے ہیں, یہ ورلڈ بینک 2% کہہ رہا ہے, لیکن آئی ایم ایف نے خود کا 3.5% کا ٹارگٹ آئی ایم نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. بلوم برگ 4% کہہ رہا ہے, فچ 4% کہہ رہا ہے,
اپنا جو SMP ہے اسٹینڈرڈ پور وہ 2.5%. تو بہرحال ہم نے اپنی جو پروفیشنل یعنی کیلکولیشنز کے حساب سے ہم نے جو کیا ہے اس کے حساب سے یہ انشاءاللہ ڈویبل ہے. تو بیسیکلی جو ہمارے جو فسکل مین میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ چند یعنی جو امپورٹنٹ ہے اس کی میں ذکر کر دیتا ہوں. اکنامک گروتھ جیسے میں نے کہا 3.5%. انفلیشن پروجیکٹ کر رہی ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس پلاننگ کے ساتھ 21% اگلے سال. FPR کا جو ریونیو ٹو GDP ہے کلیکشن 8.7%. اوور آل ڈیفیسٹ میں نے عرض کیا 6.54%. پرائمری بیلنس بھی میں نے عرض کر دی 0.4%. اور پبلک ڈیٹ ٹو GDP 66.5%. Now this is important کیونکہ یہ 63% پہ 2017 میں ہم نے چھوڑا تھا جب میں نے, اس کے بعد یہ 74 کے قریب پہنچا, وہ واپس 66.5 پہ آ رہا ہے. دیکھیں یہ کور ہے جو آپ کا ڈیٹ ٹو GDP مینز اے لاٹ. آپ کا جتنی فسکل سپیس ہے یا بننی ہے یا بچنی ہے وہ یہ از اے کور انڈیکیٹر. تو الحمدللہ وی ہیو آلسو کیپٹ ان مائنڈ کہ یہ میکرو اکنامک انڈیکیٹر جو ہے, کیونکہ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بس 4 سال میں جو ڈیٹ سٹاک ڈبل ہو جائے, جو کہ جانے والے لوگ کر گئے. پچھلی حکومت 25 ٹریلین سے 50 ٹریلین پہ پہنچا دیا, پبلک ڈیٹ لائبلٹی 30 ٹریلین سے 60 ٹریلین پہنچا دی. وہ افورڈیبل نہیں ہے. وہ دیٹ از دا کور ریزن کہ آپ کا جو پبلک ڈیٹ کی انکریز اور ادھر سے جو 6.5%, میں نے تو 5.5 چھوڑا تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, لیکن جو 6.5% PMLN نے چھوڑا جون 2018 میں, وہ اب 21% ہے. تو اس سے ڈبل جیپٹی. ایک طرف ڈیٹ سٹاک ڈبل, دوسری طرف جو ریٹ ہے وہ 3.5 ٹائمز فرام 6.5 سے 21%. تو دیٹس اے کلر. تو اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیٹ سروسنگ از ون آف دا لارجسٹ آئٹم ان آور بجٹ ایون دس ایئر. اللہ کرے کہ ہم اس کو یہ ریورس کر سکے اس ٹرینڈ کو, اور اس کو ریڈیوس کر سکے, اور یہ جو ہے وہ ایک ریئلسٹک نمبر پہ آئے, کیونکہ آپ کی ہر ایک پرسنٹیج پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو اچھا خاصا 250-300 بلین کاسٹ کرتی ہے. تو بہرحال دیز آر دی نمبرز. تو الحمدللہ یہ جو پروجیکشنز اللہ کرے یہ بالکل ہم اچیو کریں. تو 66.5% وی آر پچنگ پبلک ڈیٹ ٹو GDP, اور GDP جیسے میں نے عرض کیا کہ 105.8 ٹریلین روپیز کی یعنی ایکسپیکٹڈ ہے. چند الفاظ میں عرض کروں گا اباؤٹ کہ جی ڈرائیورز آف گروتھ. کل مجھے 2 پروگرام پوچھا کہ جی کیسے یہ گروتھ ہوگی, کیسے ہوگا. آپ نے دیکھے کہ یہ تھوڑا سا ٹریڈیشنل بجٹ سے ہٹ کے ہم نے بجٹ بنایا. وہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا کہ دیکھیں یو ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر. گروتھ ہوگی تو آپ کا یہ مزید پہیہ چلے گا اور لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی. گروتھ ہوگی تو آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹر ٹھیک ہونے شروع ہوں گے, تو آپ کی مہنگائی کم ہوگی. گروتھ ہوگی تو جاب امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. گروتھ ہوگی تو آپ کا ایز اے کانسیکوینس انٹرسٹ پالیسی ریٹ نیچے جائے گا. یہ جو سائیکل بن گیا ہے, جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ جی 5 سال میں 4% CPI, 2% فوڈ انفلیشن, 6.5% پالیسی ریٹ, وہ سارا جا کے ریورس ہو گیا. اب کہاں پہنچ گیا آپ کے سامنے. تو اس کو ہم نے ریورس کرنا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا پہلا ہدف جو ہونا چاہیے کہ وی شوڈ گو بیک ٹو اچیو 2017 میکرو اکنامک انڈیکیٹرز. ونس یو گیٹ دیٹ دین یو ہیو دا سیکنڈ گول ٹو اچیو وٹ پرائس واٹر کوپر سیٹ کہ یو ول بی پارٹ آف G20. آئی تھنک ایک نیوکلیئر, ایک میزائلی, ایک پاور, ایک قوت ہونے کے ناطے یہ پاکستان اگر اپنے آپ کو معاشی قوت بھی بنا لے اور اس میں شامل ہو جائے, آئی تھنک دیٹ وٹ از نیشن expects from us, the politicians, اور انشاءاللہ that is at least the hadaf of this government and PMLN in particular. تو جو اب اس کے لیے جو میں نے کہا کہ ہم نے ایک اسپیشل فوکس کیا ہے, وہ ایریاز بھی جو ہے وہ آپ ایگری کریں گے unless anything you can want to say to the contrary, وہ ایگریکلچر ہے. ساری دنیا کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا کہ سب سے جلدی جو آپ کو ڈیویڈنڈ یا آپ کو جو فائدہ ملتا ہے دیٹ از فرام دی ایگریکلچر سیکٹر. اس کا کوئکسٹ ریٹرن ملتا ہے آپ کے سب پورے میکرو اکنامک سسٹم میں. تو ہم نے ایگریکلچر پہ, میں تفصیل میں نہیں جاتا, آپ کے پاس میں نے آپ کی سہولت کے لیے بک لیٹ بنوائی ہے جی, صرف اس ون پہ جیب میں بھی آ جاتا ہے, سب کو اگر نہیں مل تو مل جائے گی. یہ ہے بجٹ 2023-24 ولنریبل ٹو اسٹیبلٹی اینڈ گروتھ. جیسے میں نے کل بھی عرض کیا کہ ہمارا مین یہ ہے کہ ولنریبلٹی بہت اسٹیپ تھی اور بہت گہری تھی. اس میں سے ہم نکل کے میرے نزدیک ہم الحمدللہ اسٹیبل ہو گئے ہیں. یہ اب مزید ڈکلائن, مزید تباہی, مزید گراوٹ وہ رک گئی ہے. اب اس کو ہم نے پازیٹیو طریقے سے انشاءاللہ اس کو لے کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ
इंशाल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम पूरी कोशिश करें इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसके बेसिस पे भी दिस शुड बी द नेशनल गोल कि हमने अब इसको वापस ग्रोथ की तरफ लेके जाना है. वी शुड रीच दी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ 2017 देन मूव टुवर्ड्स अचीविंग दैट प्रेडिक्शन ऑफ G20. तो आप 24th इकोनॉमी ऑलरेडी प्लान फॉर 27. तो एग्रीकल्चर के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज द बिगेस्ट स्कोप. आपके नेबरिंग कंट्री में ट्रिपल डिजिट बिलियन ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं. आई थिंक वी हैव अ ग्रेट पोटेंशियल. वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट सम टाइम. इसमें भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेजर चीज़ें की हैं. उसमें हमने ये जो उनका जो डिमांड थी कि जी इसको टैक्स को 0.25 जो है इसको एक्सटेंशन किया जाए. आपको पता है 30 जून ये 2023 को एक्सपायर हो रहा था. तो काबीना ने फैसला किया है कि हम इसको 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड करें. इसी तरह हमने जो न्यू स्टार्टर्स हैं उनको इनकरेज करने के लिए उनको हमने $24,000 तक सालाना जो होगा 2,000 पर मंथ, तो उसको हमने यानी किया है, सेल टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया है. एक पेजर की रिटर्न वो चाहते थे वो डिज़ाइन हो गई है, वो लॉन्च हो जाएगी पर्टिकुलरली इन लोगों के लिए $24,000 वाले हैं. इसी तरह हमने 1% जो होगी विद द सीलिंग ऑफ $50,000 पर एनम, वो जो उनकी एक्सपोर्ट इनकम होगी जो आईटी से वो कमाएंगे 1% तक दे बी अलाउड के ड्यूटी फ्री वो हार्डवेयर और अपनी इक्विपमेंट को मंगवा सके. तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छे खासे इस इंडस्ट्री के लिए हमने इंसेंटिव लिए हैं. हम बड़ी जल्दी जो स्पेशल जोन इसके लिए जो प्लान है उसको भी इंशाल्लाह हम एक्टिवेट करेंगे और जो भी उसमें पेंडिंग जो काम है उसको करेंगे. लेकिन ये मैं समझता हूँ कि सेक्टर में बहुत बड़ा स्कोप है. एग्रीकल्चर में स्कोप इसलिए है कि आपने देखा कि ड्यूरिंग द ईयर प्राइम मिनिस्टर ने जब पैकेज दिया तो उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए. वीट इज़ द फर्स्ट बम्पर क्रॉप. तो इसमें आपने देखा कि हमने अपना उस 1800 अरब को जो एक्चुअल कोई 1700 के करीब हो गया है, 1750 के करीब एस्टीमेट है कि ये क्लोज होगा, 2250 अरब रखा गया नेक्स्ट ईयर. वी विल स्ट्रिक्टली मॉनिटर कि ये जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है ये डिस्पर्स हो, क्योंकि इसमें ज़रा फॉलो अप करना पड़ता है. कुछ बैंक ज़रा थोड़े स्लो होते हैं. तो स्टेट बैंक इंशाल्लाह विल डू देयर जॉब एंड इसको हम हमारा अगले साल जो पिच कर रहे हैं 2250 अरब है. इसी तरह जो एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स है उसकी बहुत एक्सपेंसिव है, वो उनके अफोर्ड नहीं कर सकते. तो उसको सोलराइज करने के लिए 50,000 ट्यूबवेल्स को अगले साल में 30 अरब रखा गया है. इसी तरह जितनी इम्पोर्टेड सीड्स, ये हमारे नेक्स्ट डोर जो नेबर है उसकी डबल पर एकड़ यील्ड है कई चीज़ों में. उज़्बेकिस्तान में मैं पीछे एक ऑफिशियल विजिट गया, उनके सदर साहब ने बताया कि उनकी हमारी कॉटन की उनकी डबल यील्ड है. तो हमें अपने जो सीड्स है उसको हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए. हमारी वो सीड कॉर्पोरेशन होती थी, सब रिसर्च कुछ नहीं हो रहा, सब बंद हो गई हैं. या वैसे वहाँ को अगर चंद बंदे बैठे हैं तो बेचारे बस समझे कि रिटायर्ड ही बैठे हुए अपनी सैलरी वाली लेते हैं. इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पर एकड़ यील्ड ये हम इसको अगर बढ़ा लें और इन लाइन विद अवर नेबरिंग कंट्री, अब इस ईस्ट पंजाब में कुछ और पर एकड़ यील्ड है वीट की और इधर, तो क्या कौन सा फ़र्क है भाई? ये कंटिन्यूटी ऑफ द सेम लैंड है, को 2-4 किलोमीटर क्या फ़र्क पड़ गया, उनकी हमसे डबल है. तो आप इमेजिन करें कि अभी 28,50,000 जो भी इस वक्त सीड और DAP वट एवर इज़ अवेलेबल उसके बेसिस पे है. डबल नहीं, आप 50% इंक्रीज कर लें तो इमेजिन के यू विल बी फूड सिक्योरिटी एक कंट्री बन जाएंगे. आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं और इसके लिए भी काम हो रहा है. आई थिंक इट मे बी टू प्री मैच्योर फॉर मी टू से कि हमारा है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाना इस मुल्क में. बट डोंट आस्क मी लैंड रिफॉर्म, मैंने कल जवाब दे दिया. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये आ सकता है. हमारा बहुत पोटेंशियल है. तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सीड्स के ऊपर जो इम्पोर्टेड होंगी उसमें जो अपना टैक्सेस ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी गई हैं. इसी तरह जो कंबाइंड हार्वेस्टर्स है, ड्रायर्स है, राइस प्लांटर्स है, सीडर है, इनके ऊपर भी ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो है विड्रॉ कर ली गई हैं. इसको भी एग्जम्प्ट कर दिया गया. रीज़न कि वो कहते हैं जी, बता रहे थे कि जो वो प्लांट करते हैं 40 जो मैनुअल करते हैं, अगर आप ये इक्विपमेंट लगाएं तो 100 हो जाते हैं. हमें इमेजिन कि कितना फ़र्क, 2.5 टाइम. तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी माइक्रो तफसील के साथ देखी गई हैं. पिछले कई महीनों से इस पर काम हो रहा था, करीबन फरवरी ऑनवर्ड्स. तो ये उसकी आउटकम है. मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस पर हमें बहुत फ़ायदा होगा. इसी तरह जो एग्रो बेस्ड जो है एसएमईज़ को, एक तो एग्रो को आपने एसएमईज़ में डाल दिया. अब एसएमई जो एग्रो बेस्ड है उनको कंसेशनल लोन की प्राइम मिनिस्टर की हदायत पे एक स्कीम बनाई जा रही है और उसके लिए हमने
रकम मुख्तस की है इस बजट में, ताकि वो जो कंसेशनल जो फ़र्क है, ज़ाहिर है कि बैंक तो सस्ता नहीं देंगे ना, उसका जो फ़र्क है वो गवर्नमेंट पिक कर सके। इसी तरह जो नई जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसकी टर्नओवर 80 करोड़ तक है, उसको टैक्स एग्जम्पशन दी गई है। पीएम की जो यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स हैं, उसके लिए हमने 10 बिलियन रखा है इस बजट में। और जो कभी इंपोर्ट करनी पड़ जाती है यूरिया, जिसकी कीमत बहुत फ़र्क है आपके पाकिस्तान में, चूँकि आप उनको अपनी वैलेट गैस देते हैं और उसकी कॉस्ट आप बहुत ही रीजनेबल चार्ज करते हैं, मच लोअर देन इवन सऊदी अरेबियन यूएई। तो उस वजह से आपकी यूरिया की जो कीमत है मुल्क में वो कम होती है, वो 3,300-400 थी पिछले साल, हालांकि इंटरनेशनल प्राइस बहुत ऑलमोस्ट डबल थी। तो उस हवाले से अगर खुदा न खासा को किसी स्टेज पे यूरिया इंपोर्ट करना पड़े, अभी तक तो हम बिल्कुल प्लानिंग हमने की हुई है। अभी 31 अगस्त है जो वेलहेड गैस जो है उनको यूनिट्स को मिल रही है, वरना ये मई में जो पिछली हो रही थी ख़त्म, आपको याद होगी इसी की मीटिंग में ये डिस्कस हुआ और वो कह रहे थे कि अब इंपोर्ट की इजाज़त दें, तो हमने वो गैस 3 महीने के लिए दोबारा एंड मज़ीद पीरियड के लिए डाइवर्ट की और हम कहा कि इनको आप अभी दें, ताकि मुल्क में यूरिया पैदा हो, सस्ता हो और आवाम को मिले और हमें इंपोर्ट बिल भी बचे। फ्रैंकली उसमें 2 हमारे फ़ायदे थे, तो वो लेकिन ऑन द सेफ साइड 6 बिलियन की सब्सिडी रखी है, अल्लाह करे इसको खर्च करने की ज़रूरत ही ना पड़े और पाकिस्तान अपना जो ज़रूरियात है ड्यूरिंग द ईयर पूरी कर सके। इसी तरह मैं अर्ज़ कर रहा था एसएमईज़ आपका तीसरा है। जितनी आप मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज़ देखेंगे, आप जर्मनी देख लें, जापान देख लें, यूरोप देख लें, उनका एसएमई इज़ द बैकबोन ऑफ देयर इकोनॉमी एंड दे हैव अ वेरी हाई परसेंट। हमारा एसएमई बहुत वीक है। हमारा जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, इसमें बहुत मेहनत और काम करने की ज़रूरत है। इसको इनकरेज करने के लिए हमने 250 मिलियन का जो थ्रेश होल्ड था उसको 800 मिलियन या 80 करोड़ कर दिया 25 करोड़ से। इसका 20% रिस्क, इसको फिर पैसे भी, ज़ाहिर है कि नया एसएमई है, बैंक को क्रेडिबिलिटी, बैलेंस शीट्स वही है, तो वो देवर रिलक्टेंट, उनको फाइनेंसिंग नहीं हो रही थी। उनके लिए हमने ये रखा है कि जी उनको हम 20% ऑफ द फर्स्ट रिस्क जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर खुदा न खास्ता किसी एसएमई को लोन देते हैं और यानी रिकवर नहीं होता, वो हमने एक इसमें इंट्रोड्यूस किया जी इस बजट में। इसी तरह आसान फाइनेंस स्कीम होती थी, आपको याद होगा, वो बिल्कुल डाई डाउन हो गई है, उसको किसी ने फॉलो अप नहीं अब कर रहे कुछ सालों से, उसको रिवाइव कर दिया है। और जो एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम जो है इसके लिए एसएमईज़ के लिए, वो भी अंडर कंसिडरेशन। आपने कल मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि एसएमईज़ के लिए हम रेटिंग एजेंसी जो है वी आर कंसिडरिंग को एक स्पेशल रेटिंग एजेंसी, ताकि वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए, बोरो करने के लिए, फैसिलिटीज़ लेने के लिए वो उनको एक प्रोफेशनल जो है वो असिस्टेंस मिल जाए। इसी तरह 90% ऑफ ओवर एक्सपोर्ट्स एज ऑफ नाउ, जितनी एक्सपोर्ट्स हैं उसका 90% हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ बहन भाई पाकिस्तान में भेजते हैं। इट्स ए वेरी बिग सोर्स। आपका ट्रेड डेफिसिट इज़ ह्यूज और उसको माइनस होता है उसमें से रेमिटेंसेस, वो इसको भी एक रीजनेबल पॉइंट पे लाती है और वो हमारा बहुत बड़ा एक सोर्स है। उनको हमने यानी रिकग्नाइज करने में, इनकरेज नहीं, रिकग्नाइज करने के लिए बेसिकली हमने कुछ इस अपना बजट में कुछ चीज़ें रखी हैं। इसमें हमने एक फाइनल टैक्स होता था जब वो यहाँ प्रॉपर्टी प्लॉट घर खरीदते थे, उसको ख़त्म कर दिया। दे विल नॉट पे, नाइकॉप होगा, फॉरेन रेमिटेंस उनके पास प्रूफ होगा, दे विल नॉट पे, 2% एग्जम्प्ट होंगे। इसी तरह एक 3 कार्ड तो चल रहे हैं, एक चौथा कार्ड कैटेगरी डायमंड कार्ड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और उसके साथ जो वो उनको मिलेगा जो फी साल में $50,000 पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल से रिमिट करेंगे। और उनके लिए हमने मसलन ग्रेटेस्ट पासपोर्ट है, नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड का उनको एक लाइसेंस है। इसी तरह एक्सेस टू कॉन्सुलेट, स्पेशल प्रेफरेंशियल एक्सेस जहाँ जहाँ मुल्कों में है आपकी एम्बेसी कॉन्सुलेट्स में, और यहाँ भी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम उनको इंसेंटिव दे रहे हैं। एजुकेशन के हवाले से चूँकि ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ में और फ्यूचर के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है कि एंडोमेंट फंड कायम किया जा रहा है 5 बिलियन का। इसी तरह मेरिट बेस्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इस माली साल के हवाले से 1 लाख लैपटॉप्स की वो आ रहे हैं। जुलाई में फर्स्ट कंसाइनमेंट आ रही है, बट ऑल पेड अपना फंडेड। अगले साल के लिए भी वो 1 लाख करीबन लैपटॉप्स के लिए 10 बिलियन इस स्कीम में, इस बजट में रखा गया जी। और इसी तरह प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस, प्रोफेशनल के लिए भी इस बजट में इनफ एलोकेशन रखी गई है।
ویمن امپاورمنٹ کے لیے بھی اس میں اسپیشل بجٹ پروویژن ہے. اسکل ڈیولپمنٹ, کنسیشن لونز اینڈ ٹیکس کنسیشنز فار ویمن, یہ بھی ایک ہے. اور کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کے لیے بھی اس میں, کیونکہ وہ 40 تقریباً انڈسٹریز کو ریوائیو کرتی ہے, تو اس میں ٹیکس کریڈٹ ہے 10% ریڈکشن ان دا ٹیکس ریٹ اور 5 million which ever is less to builders and common man on construction of houses and buildings. اور دوسرا ہے کہ ایکسٹینشن ان ٹیکس کنسیشن ریٹ جو ہے, جو ایک ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے نام سے آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ملکوں میں یہ بڑی اچھا پرفارم کرتی ہے. یہ ایک ہنڈریڈز آف انڈیویجول کین بی پارٹ آف ون اونر آف ون ریٹ اینڈ شیئر ہولڈر ون ریٹ. تو اس کو بہت ڈیمانڈ تھی کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اس کو بھی 1 سال ہم نے, جو اس وقت اسکیم چل رہی ہے اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہے. انرجی میں بھی سولر اور اس کو پینلز کو, انورٹرز کو, ان کے جو را مٹیریلز ہیں تاکہ ملک میں بنے, ان کے را مٹیریل پہ جو کسٹم ڈیوٹی ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے. فائنلی تھوڑے سے ریلیف میئرز آپ کو میں 2 منٹ میں بتا دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بجٹ 360 ارب بسپ کے لیے, اس کو ہم نے ڈیورنگ دی 400 کیا. ابھی اس بجٹ میں 450 فائنل فگر ہے, کیونکہ جو پنک بک جو چھپی تھی اور اس میں نمبر, کیونکہ یہ ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے. اور وہ جو ہمارا امینڈڈ جو ہوگا ود آل دیز چینجز, اور کل کے اپنا بجٹ سپیچ کے اور کیبنٹ اپروول کے بعد وہ ہم اپلوڈ کر کے فائنانس ڈویژن کی ویب سائٹ پہ اگلے 24 گھنٹے میں اپلوڈ کر دیں گے. فائنانس سیکرٹری صاحب انشاءاللہ انشور کریں گے, تو آپ کو وہ ویب سائٹ سے فائنانس ڈویژن کی یہ اپڈیٹڈ مل جائے گی. اسی طرح جو اپنا آٹے پہ, گھی پہ, دالوں پہ, چاول پہ, یہ جو ان چیزوں پہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی تھی تھرو یوٹیلیٹی اسٹور آف کارپوریشن, وہ 2 چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے بجٹ مختص کر دیا گیا ہے 35 ملین کا. دوسرا یہ کنسیڈر ہو رہا ہے, پلیز ڈونٹ گیٹ ہولڈ آف می کہ کیوں 32 کروڑ کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ 40 تک کنسیڈر کر لیا جائے, کہ اس کو تھوڑا اوپر لایا جائے تاکہ اور لوگ جو ہیں اس سے وہ بینیفٹ کر سکے. اس وقت تو 32 اسکور ہے آپ کا 32, جس پہ ان کو اب اپنا اسکور کارڈ پہ they pay different price and concessional price in utility stores of Pakistan, پورے پاکستان میں. تو ہم نے ایڈ ہاک ریلیف دی ہے. آئی ہوپ کہ پرسوں کے یہاں سوال جواب تھے وہ اب گورنمنٹ کو شاباش دیں گے کہ آئی تھنک وی ٹرائیڈ آور بیسٹ, کہ جتنا اس پہ ہم نے کافی کل الحمدللہ کیبنٹ میں بھی سیر حاصل, ہر ایک کے ویوز ہوتے ہیں جی. اور کیپنگ ان ویو کہ جتنی یعنی سیلریڈ لوگوں کی, سرکاری ملازمین جتنی ان کی کمر ٹوٹی ہے اس مہنگائی سے, ان کو پہلے ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت تھی. ایسے یہ سینٹیمنٹس ہمارے پرسوں کی یہاں سروے, اکنامک سروے میں ڈسکس ہوئے تھے. میں نے کہا تھا میں نمبر آپ کو نہیں بتا سکتا, نمبر جو فائنل ہوگا اسی. آئی تھنک کہ اٹ کوڈنٹ بی بیٹر وٹ وی ڈڈ. ہم نے اپنا 1 سے 16 جو گریڈ کے سرکاری ملازمین ہیں ان کو ہم نے الحمدللہ 35% ایڈ ہاک ریلیف دی ہے, اور جو 17 سے 22 ہیں ان کو 30% دی ہے. جی سوری, ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کیانی صاحب سارے پتہ کی ہوتا جاتے نہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں یہ بیسک پہ ہوتا ہے ہمیشہ. ایڈ ہاک ریلیف تو آپ کو بھی پتہ ہے, پہلی دفعہ نہیں ایسی کوئی ٹرم یوز کر رہے. ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو مرج کر کے دے, ایک ہوتا ہے ایڈ ہاک ریلیف. تو ہمیشہ یہ پہلے تو ایڈ ہاک ریلیف آتا ہے, آپ کے 4-5 فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں, آگے جا کے جب آپ کو اسپیس ملتی ہے ایک آدھا مرج کر لیتے ہیں. تو یہ نئی چیز تو نہیں ہے نا, اس کو ہم وی شوڈ ناٹ گیو اے امپریشن کہ کوئی نئی چیز کی گئی ہے. ہمیشہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ہوتا ہے, اور وہ پھر آگے جا کے جب اس کی باری آئے گی مرج ہو جائے گا اپنے اس میں, تو اس کا بینیفٹ مل جائے گا. اسی طرح جو پینشنرز ہیں ان کا چونکہ جو بھی پینشن لے رہے ہیں اس کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے, اس میں ان کی بیسک یا وہ چیزیں الاؤنس وہ تو نہیں ہوتی, تو ان کو 17.5 ہے. جنرلی رول از 1 to 2 کہ جو آپ ایڈ ہاک ریلیف دیتے ہیں اگر قریب آدھا دے تو وہ آلموسٹ دے بینیفٹ ان دا سیم وے, تو اس کو 17.5% اکراس دی بورڈ کیا گیا. جو ہماری جو کم پینشن تھی, جو کہ جو بہت پرانے, اللہ ان کو مزید زندگی دے, جو بالکل منیمم تھا 10,000, اس کو ہم نے انکریز کر کے 12,000 کیا ہے اپنا. اسی طرح جو ہمارے اس طرح کے جو تھے کچھ الاؤنسز, اس میں ہم نے اس میں ڈیلی مائلیج الاؤنس ہے, اس میں ایڈیشنل چارج ہے, اس میں آرڈرلی الاؤنس ہے, اس میں اسپیشل الاؤنس فار ڈسیبلڈ ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے کیا. اسی طرح ایک منیمم پینشن ایک جو تھا, میں نے جیسے عرض کیا کہ 10,000 کو, اب اگر ان کو وہ ریلیف ڈال کے یعنی 17.5% ہو سکتا ہے ابھی بھی وہ 9,000 پہ آ جائیں.
یہ 10,000 پہ ہوں تو اب ان کو 10,000 منیمم نہیں ہوگا, اب ان کو 12,000 منیمم ملے گا. تو دس از اے اسٹینڈرڈ تھنگ وچ آئی تھنک مسٹ بی ڈن. تو اس میں ہم نے 20% کا اضافہ کیا ہے. اسی طرح جو منیمم ویج جو اس آئی سی ٹی میں ہے, اس بک لیٹ میں ذرا تھوڑی یہ غلطی ہے, کائنڈلی اس کو ٹھیک بھی کر لیں. تو 25,000 کو 32,000 کیا گیا, 30,000 نہیں. دس آبویسلی یہ بک لیٹ جو ہے پرنٹ میں پہلے گئی, اور یہ فیصلے آخری منٹ میں جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی نیشنل اسمبلی میں جانے سے پہلے, تو اس پہ فیصلہ تھا. یہ اس کو کائنڈلی آپ کریکٹ کر لیں, 32,000 ہے. اسی طرح ایک مینلی آپ لوگوں کے لیے ایک ہیلتھ انشورنس کارڈ کی تجویز تھی, وہ کابینہ نے اپروو کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ ایک اچھا گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا ہے, اور اللہ کرے کہ یہ کامیابی سے یہ اسکیم آگے چلے اور اس سے آپ مستفید ہوں. اور لاسٹلی 2 دفعہ میرے ماضی کے بجٹس میں میاں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو میں نے ایک کام کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا 1999 پہلی دفعہ تھا کہ جو بیوہ جو ان کی انکم نہیں ہے, جن کی پراپرٹی نہیں ہے, اور ان کے اسمال بزنس فائنانس کارپوریشن سے ہوتی تھی, تو ان کے جو لونز تھے وہ گورنمنٹ نے پک کیے تھے اور اس کو رائٹ آف کیا تھا. دوسری دفعہ 2017 میں یہی کام کیا الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے آپ بسٹ میں ایک کم آمدنی والے لوگوں کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں, آپ ابھی انکریز 35% آپ وچ ساؤنڈس آبویسلی ویری ریزنیبل اینڈ ویری اسمارٹ. تو اسی طرح ہم نے جو اس وقت اسمال بزنس تو آپ کو پتہ ہے مرج ہو چکی ہے ایس ایم ای میں, ابھی جو ہے ہاؤس بلڈنگ فائنانس میں جو ڈیٹا ہم نے منگوایا اسٹیٹ بینک کے ذریعے, اس میں کافی وڈوز ہیں جو لوگ جن کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے, اور وہ ورچولی بیڈ لونز بھی ہیں ہوں گے کیونکہ ان کی بڑی اپنی فائنینشیل حالت ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا فیصلہ کیا گیا ہے الحمدللہ. تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ اس دفعہ شہباز شریف صاحب کی پرائم منسٹرشپ میں مجھ سے کام لے رہے ہیں. دس واز این آئیڈیا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں بھی ہم یہ بائی دی وے آپ کو یاد ہوگا بسپ کا آئیڈیا بھی الحمدللہ 2008 میں نے دیا, اور وہ اس وقت ہمیں کیبنٹ میں تھا, اور جو بلو پرنٹ بجٹ میں نے چھوڑا تھا اس میں 34 بلین کی الوکیشن بھی چھوڑ کے گیا تھا, اور اس کا نام جو ہے وہ پھر بعد میں پبلک ہوا جب بجٹ پیش ہوا. ہمیں 13 مئی 2008 کو ہم نے ریزائن کر دیا, ججز ریسٹور نہیں ہوا اس وقت, ایک پالیسی ڈیسیژن تھا 6-7 ہفتے کے بعد. تو وہ اس وقت یہ انکم سپورٹ فنڈ جو ہے بسپ کے نام سے انٹروڈیوس ہوا. 34 بلین 5 سال میں 40,000 روپے گیا. ہمیں 2013-18 میں اسپیس ملی, ہم نے 124 سے اس کو الحمدللہ 40 ارب سے 124 پہ لے کے گئے. اور اس ٹینیور میں سمجھتا ہوں کہ فاسٹسٹ گروتھ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو بسپ کا بجٹ 250 ارب تھا. اب اس سال یعنی آپ کہہ لیں 14-15 مہینے میں بٹ ول کور دا فزیکل ایئر, تو 2 سال کے اندر 250 ارب جو ہے وہ 450 ارب پہ جا رہا ہے. اس سے ہیوج انکریز الحمدللہ 80%. تو بس اللہ تعالیٰ قبول کرے ایسے کام ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ان جو کمزور بہن بھائی ہیں ان کا ضرور خیال رکھیں, جتنی سپیس مل سکتی ہے ان کے لیے ہم وہ ایلوکیٹ کریں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو تکلیف دوں اور آپ سے میں پوچھوں, جو چیزیں کل رات سے اب تک میری اور میری ٹیم کی یعنی نالج میں اور انفارمیشن میں آئے ہیں کہ کیا کیا کنفیوژن یا ڈسکشنز ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مین مقصد ہے اس کو کلیریفائی کرنا بھی بہت ضروری ہے. وہ چند چیزیں ہیں جو ہم نے کل سے آج تک نوٹ کی ہیں ایز آف ٹوڈے. ایک تو یہ ہے کہ جی یہ پاٹا جو کہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں NMDs, اس کے حوالے سے کافی کوشچن تھے کہ جی یہ ایگزمپشن کچھ لوگ کہتے ہیں ہوئی ہے, کیوں ہوئی ہے, بہت ڈیبیٹ چل رہی ہے ظاہر ہے. لیکن یہ جو پرائم منسٹر ابھی ریسنٹلی پشاور میں گئے تھے جہاں تمام پولیٹیکل پارٹیز KP سے موجود تھیں اور ان کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ موجود تھی, گورنر ہاؤس میں میٹنگ گورنر صاحب بھی تھے, تو یہ اس میٹنگ میں یہ اچھا خاصا اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی. اور وہاں کی ایک بڑی یعنی آلموسٹ یونینیمس یہ ریکویسٹ تھی کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. تو اس کو ہم نے اس لیے ایک سال کے ایکسٹینڈ کیا ہے. اس آپ نے دیکھا کل ہم نے کر دیا. رات مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ کچھ ٹیلی ویژن پہ ٹکر چل رہے تھے کہ جی دودھ کے اوپر 9% سیل ٹیکس لگ گیا. تو وہ پھر ڈبیٹ یہ ہو رہی تھی کہ جی کل گوالے بھی
بڑھا دیں گے، حالانکہ ان پہ کوئی اثر ہونا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ وہ جو ہے اپنا آپ کے ملک پیک اس طرح کے جو ہوتے ہیں پروسیس ملک، وہ اس کے اوپر یعنی اگر لگ گیا تو وہ لامحالہ، یہ ہماری ماضی کی تو یہی روایت ہے. تو وہ میں نے کہا یہ تو لیٹ می ٹیل یو کہ دس واز ون آف دی پرپوزل. میرا خیال ہے کہ کسی کو پرانا اپنا ہمارے لوگ یہاں ہیں جن کو ہر چیز کاغذ مل جاتے ہیں اور وہ پہنچ جاتے ہیں، چاہے وہ انہوں نے پتہ نہیں کیا رکھا ہوا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو میرا خیال ہے وہ کسی کو پاس پرانا پیپر چلا گیا، کیونکہ مجھے کافی میسیج اس کے اوپر آئے اور پھر ٹی وی پہ بھی وہ چل رہا تھا. تو ہم کلیریفائنگ کہ کوئی ملک کے اوپر آپ کے پاس فائنانس بل موجود ہے، آپ اس میں چیک کر لیں، لیکن یہ غالباً جو ہمارے پرپوزلز انڈر ڈسکشن تھے اس کے نتیجے میں یہ نکلا ہے. بائی دی وے دس واز دی پرسائز ریزن کہ جس پہ پرائم منسٹر نے ایگری کیا کہ پھر ٹھیک ہے، کہ کیونکہ اگر یہ ہوگا تو میری بھی یہ ویوز تھے کہ یہ گوالے جو ہے وہ اگلے دن پورے پاکستان میں 10% انہوں نے انکریز کر دینی قیمتوں دودھ کی. تو وہ ہر یعنی غریب سے غریب کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، چائے کے لیے، بچوں کے لیے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آلموسٹ 90% جو ہے وہ یہ نان پیکج میں استعمال ہوتا ہے. میرا خیال ہے چیئرمین صاحب کیا نمبر ہے، ایسی ہے. تو یہ 10% صرف ملک یہ استعمال ہوتا ہے، اور 10% کی انکریز نے پورے 90% پہ بغیر کسی وجہ کے، جیسے وہ 5 روپے ڈیزل ہوتا تھا تو نال 1 روپے چیزوں کی قیمتیں 2 بڑھا دیتے، وہ ہونا تھا. تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں کیا، اور یہ پارٹ نہیں ہے. میں کلیریفائی کر رہا ہوں کیٹیگوریکل، دیر از نو لیوی آف سیل ٹیکس آن دس پیکج ملک. تیسری جو بحث چل رہی ہے، اور میرے ساتھ بھی کل میں نے 2 پروگرام جو پری کمٹ کیے ہوئے تھے چند مہینوں سے میں نے وہ کیے، تو دو چینلز کے ساتھ، اس میں بھی ایک میں یہ ذکر ہوا لوگ بھی کہ جی یہ اتنا بڑا نان ٹیکس ریونیو جو ہے وہ کیا اکٹھا ہو جائے گا 2963. یس، وہ ڈویبل ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس میں اسٹیٹ بینک کے پروفٹس ہیں پروجیکٹڈ 1113 ارب، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 3,500 4,000 سے نیچے پروجیکشن تھی جو 7,300 پہ چلی گئی ہے، یہ سارا سائیکل ہے. آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ جب اسٹیٹ بینک وہ یعنی ان کو دیتا ہے او ایم او، اور وہ پھر گورنمنٹ کے ٹریجری بلز خریدتے ہیں، تو یہ الٹیمیٹلی جو اسٹیٹ بینک کو جو پروفٹ ہوتا ہے تو دیٹ از اسٹیٹ بینک اپنا فیڈرل گورنمنٹ کو وہ ڈویڈنڈ کے طور پہ یہ پروفٹ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، شیئر دیتے ہیں. تو وہ ہماری بڑی ریئلسٹک ورکنگ ہے. اسٹیٹ بینک اور نے اپنا انڈیپینڈنٹ تمام ورکنگ کر کے یہ فگر جو ہے وہ یعنی کمٹ کیا ہے اور گورنمنٹ کو کنوے کیا ہے. دوسری میجر آئٹم ہے پی ڈی ایل، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، وہ 869 بلین 869 ارب اس میں پروجیکٹڈ ہے. یہ 2 آئٹم آپ ملا لیں تو یہ 2 بلین تو یہی ہو جاتے ہیں، صرف یہ 2 آئٹمس. تو اس میں بھی مجھے بھی پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا، اس سال تو نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ. اس میں 2 چیزیں. ایک یہ ہے کہ پچھلے سال آپ کی 50 روپے تھرو آؤٹ دی پیریڈ آف فسکل ایئر وہ نہیں تھی، وہ گریجولی ہوئی. آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز جو مانی ہوئی تھی ماضی میں، اس کو امپلیمنٹ کرتے کرتے آپ ایک ٹائم لائن کے ساتھ اس کو، پہلے تو وہ ڈیلے ہو گئی جب پچھلی گورنمنٹ نے نہیں کیا اور ریورس کر دیا، تو اس کو پورا کیا گیا. تو پورے سال 50 روپیز پر لیٹر اس میں نہیں تھا. دوسرا یہ کہ اس کو بیس کیا گیا کہ جو لیٹسٹ لاسٹ کوارٹر کے جو کنزمپشن کے فگرز ہیں ان پیٹرولیم پروڈکٹس کے، تو آئی تھنک کیلکولیشن از ویری ریئلسٹک اور انشاءاللہ یہ میٹ ہوگی. اسی طرح انٹرسٹ ڈویڈنڈز وغیرہ ہیں 260 بلین. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بہت اوور پروجیکٹڈ ہے. دے آر آل ویل ڈیبیٹڈ، ویل کیلکولیٹڈ ود دی ریلیونٹ جو ہے انسٹیٹیوشنس. اسی طرح تھا کہ جی یہ جو ٹوٹل ٹیکس ہے، یہ مجھے سوال رات کیا جی یہ 7200 پہلے اس سال 7,600 پلس تھا، اگلے سال یہ آپ ریوائز کہہ رہے ہیں 7,200 ہوگا، تو یہ کیسے 9,200 ہوگا؟ تو اس میں کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. جو ٹیکنیکل اس کام میں انوالو رہتے ہیں اور رہے ہیں ماضی میں یا آج بھی، ان کو بڑا سمپل پتہ ہے کہ آپ کی اگلے سال کی ٹیکس کلیکشن میں 2 میجر فیکٹر ہوتے ہیں. آپ کی انفلیشن کیا پروجیکٹ ہو رہی ہے، آپ کی گروتھ کیا پروجیکٹ ہو رہی ہے. وہ تو دیٹ از ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ اس نے اتنا تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے ان دا نارمل کورس آف پروسیس. تو جو 7200 ہے، اگر آپ 21% انفلیشن 3.5 وہ لیں 24.5، تو قریباً آپ کا جو ہے 1,800 بلین تو یہ ہو جاتا ہے. تو آپ آلموسٹ 9,000 روپے. ہمارے نئے ٹیکس میجر جو ہیں، جب میں کہتا ہوں کہ ٹیکس ہم نے نہیں لگائے تو صرف 200 ارب کے ہیں،
اور وہ بھی ایسے ہیں کہ جس میں یا ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے یا مثلاً وہ کہا جی 0.6% وہ جو ہے کیش ٹو ڈال پہ لگا دی. کیسے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے؟ نیا میئر نہیں ہے یہ چند سال پہلے تک یہ لگا ہوا تھا. اس کو البتہ ختم ضرور کیا پچھلی حکومت میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ختم نہیں کرنا چاہیے تھا. ابھی بھی جو یہ پریفر کر دے کہ ہم نے نان فائلر رہنا ہے, ہم نے کیش ٹرانزیکشنز کرنی ہے, اب ہم جو ہے انفارمل اکانومی کا جو ہمارا حصہ اس کو ہم نے نہیں آنے دینا, تو لیٹ دیم پے پرائس. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں اس کو ایز سچ ٹیکس نہیں کہتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 200 بلین کے ٹیکس میجرز ہیں وہ موسٹلی اس ٹائپ کے ہیں جس میں آپ نے یہ ڈاکومنٹیشن کو ترویج دینے کی ہے یا کوئی نارملی دوز کی ہے, تو دے آر ناٹ ریئل نیو ٹیکس میجرز. اور یہ بھی ڈائریکٹ ہے بائی دی وے, یہ انفلیشنری بھی نہیں ہے. اس میں آلموسٹ 180 چیئرمین صاحب 175 بلین آؤٹ آف دی انٹائر اماؤنٹ آف اباؤٹ 205 بلین کے جو نئے میئرز ہیں وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کریں گے. یعنی جو نکال رہا ہے پیسے اس کے اوپر پڑنے ہیں, تو اس کا کوئی انفلیشنری نہیں ہے امپیکٹ جو ہے. اسی طرح جیسے میں نے کہا ریوائول آف ایک اچھی اسکیم ہے ٹو ڈسکریج کہ جی آپ کیش کی بجائے اس کو آپ استعمال کریں. اسی طرح پی ڈی ایل کے ریٹ پہ بھی مجھے رات سوال ہوا کہ جی کیا آپ کوئی بڑھانے جا رہے ہیں. میری اس گورنمنٹ کی کوئی انٹینشن نہیں ہے, لیکن وہ 4 شیڈول میں آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ کی پاور ہے. یہ اناملی ہے کہ 5ویں شیڈول میں نہیں تھی, وہ دی گئی ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کو ہم کو استعمال کر کے تو 50 روپے لیٹر سے اوپر جانے کا کوئی پلان ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, بٹ اٹ از جسٹ ٹو ریموو دیٹ اناملی کہ 5 شیڈولز ہیں, 4 میں گورنمنٹ کے پاس ہے کہ وہ دے کین چینج, بٹ 5ویں میں نہیں ہے جس میں فال کرتی ہے. اسی طرح کریڈٹ اینڈ ڈیبٹ کارڈ کے یوز کی بات, رات مجھے اس کے میسیج آئے کہ جی یہ جو اسلام آباد میں ہم نے کہا ہے کہ جو 15% جو ریسٹورنٹ پہ آپ جائیں کیش پہ GST دیتے ہیں, اگر آپ شاید میں نے تقریر میں کہہ دیا کریڈٹ کارڈ وہ استعمال کریں گے تو آپ کو 5% ملے گا. ان کا ڈیبٹ بھی ہونا چاہیے. ڈیبٹ کارڈز آر انکلوڈیڈ, ڈیبٹ کارڈ ہو یا کریڈٹ کارڈ ہو. مقصد یہ ہے کہ ڈاکومنٹڈ کنزمپشن آپ اپنے کارڈ سے استعمال کریں, چاہے وہ ڈیبٹ کارڈ ہے کریڈٹ کارڈ ہے, اور آپ اس پہ آپ کو 1/3 کر دیا گیا ہے 15%. اگر آپ کیش پہ آج بھی دیں گے تو پھر آبویسلی دی سیل ٹیکس ریمینز ان ریسٹورنٹس کے اوپر 15% جی. اسی طرح یہ بڑا کل سے فیمس چل رہا ہے کہ جی 111 سب سیکشن 4 شہباز رانا صاحب کا فیوریٹ کل سے چل رہا ہے سبجیکٹ. تو یہ کیا کر دیا یار. جتنی بزنس کمیونٹی مجھے آگے ملی ہے, یہ ابھی چند سال پہلے 5 سال پہلے آپ نے ان کو $100,000 رفلی دیے ہوئے تھے, آپ نے ان کو 10 ملین روپیز دیے تھے جو کہ 104 پہ ڈیوائڈ کرے, بلکہ ایوریج 102 پہ, تو وہ $99,500 $100,000 آپ نے اس کو آدھا کر دیا, ریٹ کہیں چلا گیا. آئی ہیو ناٹ میٹ اینی چیمبر آف کامرس جس نے یہ ڈیمانڈ نہ کی ہوگی جی وہ ہمیں ایک فیسلٹی تھی, ہمیں اپنی ورکنگ کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, ہم لوگوں سے اپنے رشتہ منگوا لیتے ہیں اس طرح, تو اس کو ریوائیو کیا گیا. اٹ از ناٹ اے نیو میئر, اس کو کریکٹ کیا گیا ہے اور اس کو آج سے 5 سال پرانے کی سطح پہ لے کے جایا گیا کہ جی. تو اس لیے میرا خیال ہے اس میں نہ ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں نہ یہ کوئی نئی ایمنسٹی اسکیم ہے, یہ آلریڈی لا میں موجود ہے اور اس کی لمٹ کو کریکٹ کیا گیا ہے جہاں یہ پہلے تھی. اور وہ میں نے کوٹ کر دیا, آپ چیک کر لیں, آئی ایم شیور کہ سب کو یاد ہوگا 10 ملین ہوتی تھی اور اپنا $102 تھا, تو وہی اماؤنٹ ہم نے, اور یہ سب کی ڈیمانڈ آلموسٹ اکراس دی بورڈ ہم نے درجنوں میٹنگ کی ہیں. وہ بزنس کمیونٹی کے جی یہ ہم سے زیادتی کی, آپ نے بالکل یعنی کرپل کر کے رکھ دیا. تو وہ ایک گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کو ریوائیو ہونا چاہیے. آئی تھنک اٹس اے گڈ میئر اور آپ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اسی طرح یہ جو ہے ونڈ فال کا سوال ہو رہا ہے سیکشن 99D کہ جی یہ کیا ہے. دیکھیے ہمارے ملک میں صرف نہیں, کئی ممالک میں آپ کو کم سے کم ½ ڈزن تو کنٹریز کے دے دیتا ہوں جس کو چاہیے اس میٹنگ کے بعد, نام بھی اور قوانین بھی. بھئی اگر کوئی انڈسٹری میں ونڈ فال گین ہوتا ہے, وہ obviously it is at the cost of consumers, at the cost of people of that country. تو انہوں نے اپنے قوانین بنائے ہوئے, اس کے اوپر the government of the day وہاں وہ اس کو ونڈ فال کو اس انڈسٹری کو سلیکٹ کرتی ہے, کوئی اکیلے کو نہیں کرتی, اور اس کے اوپر ایک ٹیکس لگا دیتی ہے. یہ ہماری بڑی کینڈیڈ اس میں بحث ہوئی ہے اور اس میں ہم نے پوری ریسرچ بھی کی ہے, اور ہمارا یہ پھر فیصلہ ہم نے کیا کہ اس کو قانون میں ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی ایسا
ونڈ فال آئے کہیں بہت بڑا تو اس کو قانون اویلیبل ہو کہ آپ کو نیا قانون نہ لانا پڑے اس وقت، تو وہ اویلیبل ہو جائے گا انشاءاللہ فائنانس بل پاس کرنے کے بعد۔ نو ریٹ پہ ہماری کافی بحث ہوئی، کسی نے کہا جی کہ 90% ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک پروفیشنل ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم اکیلے بیٹھ کے میں فیصلہ کر لیتا ہوں یا پرائم منسٹر بیچارے فیصلہ کر لیتے، وی گو تھرو اے پروسیس ایسے فیصلوں میں، اس میں تو ہفتوں کی اور مہینوں کی محنت ہے۔ تو اس پہ میں نے عرض کیا کہ 50 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں آس وائی، کیونکہ 39% جنرلی آپ کا ٹیکس ریٹ ہے آن دی کارپوریٹ سیکٹر، اور سی وی ٹی سوری اسپیشل ٹیکس آپ نے سپر ٹیکس لگایا ہوا 10% تک، تو اس کو ہو گیا 49۔ تو یہ اس لیے وہ 100% ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو مائی کولیگز انڈرسٹوڈ کہ جی کیونکہ انلیس یو ایگزمپٹ، کہ جب یہ لگے گا تو پھر وہ باقی ٹیکسیشن سے ایگزمپٹ ہوں گے، تو وہ تو ایک روٹین کے ٹیکس تو دیتے ہی ہیں نا اس کے اوپر وہ۔ تو یہ ہمارا ایک ویل تھاٹ آؤٹ ایک ہم نے اپنا ٹیکسیشن سسٹم میں قانون لائے ہیں انشاءاللہ، اٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ۔ اور جہاں یہ ضرورت ہوگی، جو ان نیسیسریلی جو سیکٹر یا جو اپنا سیگمنٹ اپنا کنزیومر کو اور عوام کو غیر ضروری ان کو ایکسپلائٹیشن میں تو کہوں گا کہ ذریعے اس طرح کے پیسے بنائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ پیسے بلک آف اٹ شوڈ کم بیک ٹو دی ایکسچیکر، تاکہ وہ عوام کے لیے استعمال کیے جائیں۔ تو یہ قانون اس حوالے سے ہے۔ آئی ہوپ آئی ایم کلیئر، اگر کوئی اور سوال ہوگا میں عرض کر دوں گا۔ کچھ ہوا کہ جی بہت زیادہ ہم نے سبسڈیز دے دی ہے، میں نے بھی آپ کو سبسڈیز کا نمبر بھی دیا بائی دی وے، کہ سبسڈیز کا نمبر ہے ہمارا آلموسٹ 1074 اور سم تھنگ 1074 آئی تھنک۔ تو وہ بیسیکلی اس میں اوور 900 بلین از پاور سیکٹر alone۔ اب میں اس کو صرف کلیئر کر رہا ہوں، میں سمجھتا اس پہ ہمیں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے اس سیکٹر کے اوپر، اور انشاءاللہ ہم نے آلریڈی بہت کام کیا ان پچھلے 7-8 مہینے میں اس کے اوپر، اور دیٹس وائی یہ ایک میجر اسٹمبلنگ بلاک تھا بٹوین اس اینڈ دی IMF پروگرام، اور ورلڈ بینک کا بھی آپ کو پتہ ہے وہ اسی حوالے سے ایک پیس پروگرام بھی ہے۔ تو اس پہ ہم نے بہت کیا، لیکن بہت کام کرنے کے باوجود ہمیں اس پہ اوپر فوکس کرنا ہے کہ ہم، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ میں رینیویبل گرین انرجی کے اوپر کافی زیادہ اس میں ایمفیسس دیا گیا ہے، ایلوکیشنز کی گئی ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے میں عرض کروں کہ یہ کوئی نئی میجر سبسڈی نہیں دی جا رہی۔ گرانٹس کے حوالے سے پوچھا گیا، تو گرانٹس بھی جو ہیں وہ بھی اس کی بھی تفصیل ساری جو اویلیبل ہے، اس میں بیسپ ہے، اس میں آپ کے AJK ہے، اس میں گلگت بلتستان ہے، وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ آپ ہر سال دیکھتے ہیں، اور ان کی جو انفلیشنری امپیکٹ ہے یا ان کی جو نئی ریکوائرمنٹس ہیں، اس میں شاید آپ دیکھیں کہ AJK کے حوالے سے تھوڑا سا ایک جمپ ہے۔ اس کی وجہ ہے، دیکھیں آپ جب سے یہ منگلہ بنا ہے، آپ 2 روپے 54 پیسے کی بجلی دیتے ہیں، بل کرتے ہیں، وہاں نارمل قیمت پہ بکتی ہے وہ۔ ایکچولی تو آپ اس کا سارا لاس تو آپ کے آپ کو ادھر دینا پڑتا ہے، تو اس کو ریکگنائز کر کے دینا۔ آپ ان کے منگلہ کے پانی پہ جو ان کی حق بند ہے وہ دیں، اور بجلی آپ دیں جیسے آپ دیتے ہیں بلک ریٹ پہ باقی جگہوں پہ، تو وہ تو فل قیمت پہ بیچ رہے ہیں۔ تو ہم نے اس لیے ان سے ہماری ڈیٹیل نیگوسیشنز پچھلے کئی ہفتوں میں گورنمنٹ آف AJK کے ساتھ فائنلائز ہو چکی ہے، اسکیم ہیز بین اگریڈ، سو وی ول پے دیم ناؤ۔ جو ہے وہ ان کی فائنینسنگ جو بجٹ پاکستان پک اپ کرتا ہے، آل انٹائر ڈیفیسٹ وٹ ایور دے کلیکٹ تھرو ٹیکسیشن یا دوسرے میئرس، باقی ہم دیتے ہیں، اس پہ آبویسلی ایک اضافہ آیا ہے، لیکن وہ اضافہ اس وجہ سے ہے۔ یو ول آلسو ہیو کہ آپ بجلی کی قیمت جو ہے آپ کا اس بلیڈنگ میں آپ کا وہ اماؤنٹ اب کم ہو جائے گا، بیکاز یو ول بی بلنگ اکارڈنگ ٹو دی اسٹینڈرڈ ریٹ اب۔ ان کو یہ نہیں ہوگا کہ جو سبسڈائز ایک ریٹ ہے۔ سو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ریفارم۔ ہم ان کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں، دے ہیو ڈن اے گڈ جاب، کیونکہ یہ چیزیں فکس ہونے والی ہیں جو کہ دہائیوں سے فکس نہیں ہوئیں، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی۔ تو اس میں وہ ایک اس میں انکریز ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو سیلری پینشنز عرض کر دی ہے ریونل سیکٹر میں۔ یہ ایک اور خبر چل رہی ہے، اس کو بھی دودھ کی طرح کلیئر کرنا جی بہت ضروری ہے۔ یہ چل رہا ہے کہ جی سیل ٹیکس آن امپورٹ آف ایڈیبل آئل جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ ختم نہیں کیا گیا۔ انٹرنیشنل پرائسز کم ہوئی ہیں پچھلے کئی مہینوں میں، اس کو ہم نے انڈسٹری کو انگیج رکھا ہے گورنمنٹ لیول پہ،
ان کو ہم نے کہا ہے کہ یہ پاس کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے کافی انہوں نے ایڈیبل آئل کی قیمتوں میں ریڈکشن کی, اور خاص کر یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن نے ایک پورا اشتہار دیا جن ایڈیبل آئلس پہ جو تین چار ورائٹیز ہیں کتنی ریڈکشن ہے. تو میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ اس کو یہ مس انفارمیشن ہے. آپ کو فائنانس بل میں کہیں یا میری تقریر میں کہیں نہیں ملے گی کہ ہم نے یہ جو اس کو ختم کر دی ہے. ہاں, ایک یہ بھی کل میں نے کہیں سنا یا پڑھا کہ جی یہ جو شریعہ کمپلائنٹ ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ جی CDNS نیشنل سیونگ جو سینٹرز ہیں یہ کب سے اویلیبل ہوں گے انسٹرومنٹس, اور یہ نیا شریعہ بیسڈ انویسٹمنٹ انسٹرومنٹ. تو انشاءاللہ 1 جولائی 2023 سے یہ انسٹرومنٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے. آئی تھنک میں نے کوشش کی ہے کہ جتنے اپنا کل سے کوئریز, مس انڈرسٹینڈنگ, ڈیبیٹس, ڈسکشنز, ایریاز اس کو کور کروں, پر اگر ابھی بھی کچھ رہ گیا تو میں حاضر ہوں. جی کوئی کون جناب؟ آپ نے ہوم کے حوالے سے بنیادی تو آپ نے وضاحت کر دی, لیکن ایک دو چیزیں ابھی اس میں ہیں. جی ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ اس کا اطلاق کارپوریشن, خود مختار, نیم خود مختار ادارے, کیا اس پہ بھی ہوگا؟ اور دوسرا یہ جو 15% جو مالی سال جا رہا ہے اس میں بھی اضافہ ہوا تھا, اس کو بھی انکریمنٹ میں شامل نہیں کیا گیا تھا. ابھی 30% 35% جو ایڈہاک الاؤنس کی مد میں اضافہ کیا گیا ہے, کیا یہ انکریمنٹ کے لیے بھی کنسیڈر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور دوسرا سر ایک سوال کر بس لیں سر کلیریفیکیشن ہے, کوشچن نہیں. جی فرمائیں. FBR کا وہ آپ نے نوٹیفیکیشن بھی اس پہ عمل درآمد روکا تھا کہ ان کے امپلائیز نے لیٹرز بھی لکھے تھے چھٹیوں کے لیے پہ جانے کے لیے مالی مشکلات کے حوالے سے, کہ ان کا جو الاؤنس ہے جو فریز کیا ہوا بہت عرصے سے, کہ کیا اس کو ڈی فریز کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. مہربانی جی. ایک سر FBR مس کر جاؤں گا نہیں اس طرح. ایک سیکنڈ میں ان کو جواب دے دوں یار. ایک سیکنڈ بھائی, ایک سیکنڈ کاغذ. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ دیکھیں یا تو ہونا, میں نے جیسے کینی صاحب کو عرض کیا تھا, یا تو نا کہ ہم نئی چیز کر رہے ہیں تو اس کے ایڈہاک ریلیف الاؤنس دہائیوں سے چل رہا ہے, جس سال آتا ہے وہ بالکل اس میں شامل نہیں ہوتا, اور یہ 5-7 جو ایڈہاک ریلیف الاؤنس چل رہے ہوتے ہیں, جب آپ کو اسپیس ملتی ہے اس کو آپ اس وقت مرج کرتے ہیں. او بھائی انکریمنٹ ظاہر ہے, اگر الاؤنس نہیں ہوتے انکریمنٹ میں اس کا کیسے آپ کیلکولیٹ کر, الاؤنس از سیپریٹ. ہاں جی وہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا نا, دس از سیپریٹ آئٹم, دیٹ از دا ہول آئیڈیا. ورنہ پھر آپ تو یہ کنفیوژن کائنڈلی کریٹ نہ کریں. یہ جس طرح ایڈہاک ریلیف الاؤنس ٹریٹ ہوتا ہے اسی طرح ٹریٹ ہوگا. یہ سیپریٹ اسٹینڈ الون ان کو الاؤنس ملتا ہے, یہ اس پہ ڈال کے انکریمنٹ نہیں ہوتی, ادروائز تو پھر مشکل ہو جائے گا نا. اسی وجہ سے جب بھی اسپیس ملتی ہے, مجھے یاد ہے کہ 3-4 میں نے ایک ٹائم میں مرج کیے تھے جب اسپیس تھی, یاد ہے جی آپ کو. وہ جب آپ کو اسپیس ملتی ہے آپ کہتے ہیں کیونکہ اس کا اپنا ہی امپیکٹ ہوتا ہے, اس کا اپنا آپ کا بل اور بڑھتا ہے. تو وہ جو انشاءاللہ جب اسپیس ملے گی, اللہ کرے جو بھی ماضی فیوچر میں ہو, اس وقت ہوگا. ایز آف دس ایئر یہ ایڈہاک ریلیف الاؤنس ہے, اسٹینڈ الون ہے, اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جو دوسرا آپ نے فرمایا کارپوریشن کی بات, دیکھیں گورنمنٹ جو اپنا تو کر سکتی ہے, اور کارپوریشن آلموسٹ آٹونومس ہیں, جنرلی وہ فالو کرتی ہیں. جیسے آپ نے منیمم ویج آپ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اناؤنس کر دے, وہ آپ کی تو وہاں تک ذمہ داری ہے اور آپ کا رائٹ ہے, لیکن جنرلی صوبے سارے آپ نے دیکھا ہوگا وہ فالو کر دیں. کئی دفعہ وہ 1-2 ہزار زیادہ اور ایڈ کر دیتے ہیں. تو یہ لیکن الٹیمیٹلی پھر پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ آپ کا دوسرا. تیسرا آپ نے سوال کیا تھا FBR کا, یہ اپنا ہم نے انڈر کنسیڈریشن ہے, جو آپ کی بڑی ویلڈ پوائنٹ ہے کہ وہ جو فریز ہوئے ہیں وہ وی آر کنسیڈرنگ اٹ انشاءاللہ پازیٹیولی. جی 92 نیوز یہ بتائیے کہ کیا جو پلان بی ہے اس کا ٹائم آ گیا ہے؟ اگر آ گیا ہے تو اس کے اسسٹنس کے لیے کہیں سے کوئی ایشورنس ملی ہے؟ دیکھیں پلان بی جو ہے وہ آپ کا ہوتا ہی ہے سیلف ریلائنس اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا. جب آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ زیادہ پبلکلی زیادہ بات نہیں ہو سکتی, لیکن انشاءاللہ پاکستان, میں نے جیسے کہا مجھے رات سوال ہو جی 31 نومبر, پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. جو یہ رٹ لگاتے ہیں نا ڈیفالٹ, وہ خود ذمہ دار ہیں. میں نہیں کہنا چاہتا تھا, یہ بنیادی طور پہ انہوں نے اس سسٹم میں غلطیاں کی ہیں, اور ایسی گھنونی غلطیاں کی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے. دے آر پارٹنرز ان دیٹ کرائم. یہ کافی ہے. جی سر
सर एक छोटा सवाल, हमारे निजकारी प्रोग्राम के लिए सिर्फ 15 अरब रखे गए हैं। इसका मतलब है कि हमने पाकिस्तान स्टील मिल्स, पीआई या जो दूसरी ब्लीडिंग हमारी एंटिटीज़ हैं उनसे जान छुड़ाने की कोई मनसूबाबंदी अगले साल में नहीं है सर। दूसरा छोटा सा सवाल, एक हमारे साथ बड़ा जुल्म है पाकिस्तान के साथ, हम कैपेसिटी पेमेंट पे बिजली के हेड में बहुत ज़्यादा बड़ी पेमेंट कर रहे हैं। एक तरफ हम उस बिजली के पैसे दे रहे हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में ऐसी है खासकर सिंध और बलूचिस्तान में जिनको बिजली के कनेक्शन मुहैया नहीं किए जाते, सॉरी? जिनको बिजली के नए कनेक्शन नहीं मिलते। लाखों की तादाद में दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हैं हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में सर। इसमें कोई ऐसा इसको एडजस्ट किया जा सके कि लोगों को बिजली भी मिल जाए, हमारी कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस भी कम हो सके सर। एक सर रिक्वेस्ट है, सवाल नहीं है, एक बहुत बड़ा जुल्म सर इस्लामाबाद में हो रहा है। हमारा जो मिनिमम वेज है सर जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हमारे जितने भी गार्ड्स ड्यूटी करते हैं 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, किसी को मिनिमम वेज नहीं मिलती जी। इसका कोई गवर्नमेंट हल कर सकती है कि उनको मिनिमम वेज भी मिल जाए और उनकी ड्यूटी टाइमिंग भी इंश्योर हो जाए 8 मैं अर्ज घंटे। करता हूँ अशरफ साहब, ये जो आपने पहला फरमाया, देखें ये तो एक आपने सॉवरन कमिटमेंट्स की हुई हैं। एक आपके है, आपको तो पता है कि पिछले साल 1.5 साल में एक राउंड हुआ, उसमें कोई टैरिफ की रीएडजस्टमेंट्स हुई और काफ़ी एक प्रोसेस हुआ जिसको अभी इसको मैं समझता हूँ कि हमें बड़ा प्रूडेंटली देखना पड़ेगा। लेकिन चूँकि उनके जो फाइनेंशियर और जो लेंडर्स हैं वो ब्रॉड हैं और सब ने आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं वो डॉलर टर्म में आपको पेमेंट करनी होती है, ठीक है ना जी, क्योंकि उन्होंने अपने लोन्स लिए हुए हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि हुकूमत इसको बड़े गौर से स्टडी कर रही है, लेकिन आपको सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी होंगी। फिर आपकी एक बदनामी होती है कि जी ये सॉवरन कमिटमेंट के बावजूद ये री एंगेज कर रही है। बदकिस्मत एरिया है। मुझे याद है कि 97 में भी इस पर जो कुछ हुआ आपको याद होगा। एक सरताज जी साहब की कमेटी बनी, फिर गौर यूसुफ की कमेटी बनी, फिर वर्ल्ड बैंक की रिक्वेस्ट पे फिर प्राइवेट सेक्टर की कमेटी बनी, मिलर ट्रैक्टर के एमडी को लगाया गया उसका हेड। तो मुझे वो सारी याद है कि काश कि हम अपने आप को जो है ना इस सेक्टर को रिफॉर्म करें। हम 1000 बिलियन सब्सिडी सालाना नहीं दे सकते और ना होनी चाहिए, इसे ह्यूज अमाउंट। तो ये मैं करूँगा कि गवर्नमेंट इसमें प्राइम मिनिस्टर बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, पावर डिवीजन की मीटिंग बार बार करते हैं। डिस्को जो आप है बिल्कुल सही है, वन ऑफ दी हाईएस्ट नॉन रिकवरी इज़ कैस्को। और ये हमारी बदकिस्मती है कि एक तरफ हमारा इतना रिक्वायरमेंट्स है और टाइट पोजीशन है, और दूसरी तरफ रिकवरी में प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट इज़ आई थिंक फैसलाबाद एंड इस्लामाबाद। तो ये दोनों बड़ी अच्छी हैं। तो एक आपने देखिए कुछ फैसले हुए हैं वो आज से नहीं कई दहाइयों से हुए। वो अगर आप उसका खोलना चाहते हैं तो शायद ये वक्त ना हो, आने वाले इलेक्शन के बाद होना चाहिए। मसलन आपने एक फैसला किया जो लोएस्ट डिस्को है पाकिस्तान में, वो पूरे पाकिस्तान में उसका रेट लगेगा, इवन कैस्को पे वही लग रहा है कराची इलेक्ट्रिक में। क्या हम उसको रियलाइज़ हमने किया जब ये फैसला किया कि पाकिस्तान में अगर 10 डिस्को हैं, एक का एवरेज रेट जो है वो 15 रुपये है, दूसरे का 16 है, अगले का 17 है, 18 है, 20 है, 22 है, 24 है। आप हर डिस्को का डिफरेंशियल आप ये बजट पे कर रहे हैं। भाई आप एवरेज ही लगा देते यार, ताकि जो कुछ बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जो बुरे परफॉर्म कर उनकी एवरेज हो जाती, कम से कम कॉस्ट तो टोटल रिकवर हो जाती। क्या आज आप कर सकते हैं? आई थिंक इट्स वेरी बिग क्वेश्चन। एंड एज ए सेट के ये सेक्टर जो है वो इसको पूरी तरह देखा भी जा रहा है। जो मिनिस्टर एनर्जी हैं, जो सेक्रेटरी एनर्जी हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद, और फिर मुझे भी वो इन्वॉल्व करते हैं। हम इसको देख रहे हैं कि इसको कैसे हम निकलें। आपका आखिरी सवाल मिनिमम वेज का है। मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी शुड ऑल्सो प्ले इट्स रोल। मैं अब ये तो नहीं कहूँगा अशरफ साहब आप कंप्लेंट भेजिए कि आपने स्पेसिफाई किया है कि गार्ड को 15,000 या कम मिल रहा है, 18 नहीं मिल रहा, 25 या 32, आप भेजें कंप्लेंट्स होती गवर्नमेंट, लेट गवर्नमेंट टेक। देखिए हमें ऐलान तो नहीं होगा, तो ये बेसिकली ये प्राइवेट सेक्टर में इसने इन्फोर्स होना है। लेकिन अगर नहीं होगा तो आई एश्योर यू कि ऐसी अगर कंप्लेंट्स होंगी, आई विल मेक श्योर कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के जरिए इसको टेकअप किया जाए, उनको रिक्वेस्ट की जाए कि भाई आपकी मेहरबानी है, आप इसको फॉलो करें। आप सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बेचारे गरीब होते हैं, उनको और नौकरी नहीं होती, वो कर लेते हैं, क्योंकि उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए।
تو اس کو میں سمجھتا ہوں ہم سب کا فرض ہے کہ اس کو ہم, لیکن گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں ہے کہ اس کو الہام ہو کہ جی کہاں کون امپلائر پے کر رہا ہے کون نہیں کر رہا, اور یہ آپ ہماری مدد کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کے اوپر. جی اسحاق ڈار صاحب, سرکاری پروگرام کی جی نجکاری, جی نجکاری پروگرام میں ڈسکوز کو دیکھا جا رہا ہے. پی آئی اے جو اور پاکستان اسٹیل کی آپ نے بات کی, ہم کافی ایڈوانس سٹیج کے اوپر, ایون ہم نے پرسوں بھی میٹنگ کی ہے آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹس, اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانزیکشن جو ایڈوائزر ہے وہ آئی ایف سی کو انگیج کیا ہوا ہے, اور وہ بہت پروفیشنل ہیں, کئی کنٹریز میں انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو جہاں ایک طرف آپ کی ایئرپورٹس کے اوپر فیسلٹیز, اس کی ایکٹیویٹی بہت امپروو نظر آئے گی. میرا اب تو بڑی ساری, ایون ہیتھرو از آؤٹ سورس آپ کے موسٹ آف دی ایئرپورٹس. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ آلموسٹ 12 کنٹریز ہیں اس وقت انٹرسٹڈ, 12 کنٹریز سے کمپنیز جو کہ اس پروسیس میں حصہ لینا چاہتی ہیں. تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جولائی میں پہلی کم از کم ایئرپورٹ جو آؤٹ سورسنگ ہے وہ اس کا یعنی بڈنگ پروسیس اور مانگ لیے جائے ایکسپریشن وینڈرس. تو انشاءاللہ باقی ڈسکوس پہ اوپر ایک ہے. دیکھیے ابھی ٹائم یہ 7-8 مہینے جب سے میں آیا ہوں, اور ایون گورنمنٹ کے لیے بھی اوور آل یہ انف ٹائم نہیں ہوتا. آپ کو بھی پتا ہے کہ اتنے بڑے کام, آپ کو ایک بہت بڑی ایک آپ کے پاس مینیو تھا, اس میں سے جو سلیکٹو چیزیں کیپنگ ان دی چیلنجز یو ہیو ٹو ڈیل ود, اس میں آپ اس میں ہم کر رہے ہیں. لیکن اللہ انشاءاللہ کریں گے, ہمیں موقع دوبارہ اللہ دیتے ہیں تو یہ چیزیں کرنے والی ہیں, اور بڑا سیریس پہلے سال 1.5 سال میں کرنے والی ہیں. سر حسین, خیبر ٹیلی ویژن سے. سب سے پہلے آن بہاف آف دا جرنلسٹ کمیونٹی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جرنلسٹ ہیلتھ انشورنس اسکیم کو وفاقی بجٹ کا حصہ بنانے پر. سوال کی طرف آتا ہوں. سر, مارچ میں گورنمنٹ نے پلیج کیا تھا کہ لو انکم گروپس کو پیٹرول کے اوپر فی لیٹر کے حساب سے 50 روپے سبسڈی دی جائے گی, لیکن ہم نے وفاقی بجٹ دستاویز میں کہیں پر بھی اس کا حوالہ نہیں دیکھا. تو کیا وہ جسٹ ایک نعرہ ہی تھا؟ تھینک یو. میں عرض کرتا ہوں جی, اس میں بیسیکلی بھائی یہ حکومت نے تو آپ کو یہ آدھا آپ نے کوٹ کر دیا, آدھا نہیں کیا. وہ پوری اسکیم یہ تھی, پرائم منسٹر صاحب کی سوچ تھی کہ 50 روپے 800 سی سی سے اوپر گاڑیوں کو اور وہیکلس کو چارج کیا جائے زیادہ, جو بھی بنے. لیٹ سے پرائس 280 ہے, ان کو 330 کیا جائے, اور جو 800 اور اس سے کم ہے موٹر سائیکل, ٹرائی سائیکلس اور گاڑیاں, ان کو وہ 50 روپے کم کیا جائے. تو گیپ اسی لیے 100 روپے کی بات ہو رہی تھی کہ دونوں میں یہ کنزمپشن جو ہے جو قریباً 51-49% ہے. تو یہ ٹیکنیکلی ڈویبل, کراس سبسڈی ہے, بجٹ سے کچھ نہیں دینا, لیکن سم ہاؤ جو ابھی ہم جو لینڈنگ اور بورنگ پروسیس میں ہیں وہ کچھ جگہ پہ ہضم نہیں ہوا, اور وہ ابھی تک وہ کچھ فائنلائز نہیں ہو سکا. لیکن بجٹ سے اس سے کوئی لینا دینا پہلے بھی نہیں تھا. اور یہ اسکیم جو ہے یہ اگر ہوگی تو آبویسلی کراس سبسڈی کے بیسس پہ ہوگی. لیکن میں ویسے پوچھتا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اس ہاؤس میں کتنے لوگ ہیں جو 800 سی سے زیادہ گاڑی والے بیٹھے ہیں, ان کو بکرنگ ضرور تھوڑی سی ہوگی. دے ول آلسو فیل ال کہ یار یہ میں اس سے آئی ایم شور جی آج کل 800 سی سے رانا صاحب کہاں گزارا ہوتا ہے. وہ اس لیے میں جی سیٹ آدمی ہے نا جی, تو میں نہیں, میں گیری صاحب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسکیم میں کافی میری ذاتی بھی یہ فیلنگ ہے کہ چاہے 800 سے اوپر ہے اس کو بھی یا تو گورنمنٹ دے سبسڈی, وہ تو پھر بنتا ہے. وہ اسپیس بھی نہیں ہے تو نہ ہی کسی نے دینے دینی آپ کو چاہے. تو ابھی یہ وہ اسکیم جو ہے نا اس لیے ابھی تعطل کا شکار ہے. جی اچھا سر, ایک مرتبہ پھر ایک بڑے خسارے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے, اور خساروں کو کم کرنے کے حوالے سے آپ نے جو سروے والے دن بھی آج بھی جو زور دیا ہے وہ ہے برآمدات پہ. کاٹیج انڈسٹری ایس ایم ایز آلریڈی ہی 2013 سے 2018 میں ان کا بٹھا بیٹھ گیا, ختم ہو گئی. ابھی آپ برآمدات بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ اور جو زرعی برآمدات بڑھانے کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں, کاٹن کا جو رقبہ ہے ہمارا وہ 40% سکڑ گیا ہے, اس کو ریوائیو کرنے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ اور دوسری جو عام چیز ہے کہ ہمارا جو جی ایس پی پلس ہے یہ دسمبر میں ختم ہو رہا ہے, اور جولائی میں اس کی ایک دو سوال یہ سب کو موقع دینا بس. ٹھیک ہے, جی ایس پی پلس ختم ہو رہا ہے, جولائی میں اس کی رپورٹ بھی شائع ہونی ہے, اور پاکستان کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی. ٹھیک آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی ان ٹچ ہے, وہ بتا رہے ہیں آپ کو اچھی خبریں نہیں.
اچھا میں عرض کرتا ہوں ایک تو بھیا آپ نے جو کہا نا خسارہ، آپ نے وہ کافی ایریاز کور کیے ہیں، پورا بجٹ ہی کور کیا ماشاءاللہ. تو خسارہ جو ہے، آپ خسارے کو پرسنٹیج ٹرم میں دیکھتے ہیں جی ڈی پی، تو وہ تو پچھلے سال 7.9 تھا، یہ سال کلوز ہو رہا ہے 7 ہے، اگلے سال 6.5 رکھا گیا ہے. تو اب آپ اگر ایبسولوٹ نمبرز کو کریں گے تو اگر آپ کی جی ڈی پی 105 ٹریلین پہ جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس لیے پرسنٹیج میں دی ریئلسٹک ساری دنیا وہ اس کو دیکھتی ہے، اس میں امپرومنٹ ہو رہی ہے. اس سے مزید گنجائش نہیں تھی. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جتنا نیچے لے کے جایا جا سکے اس کو لے کے جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو لاسٹ ایئر تھا، چونکہ آپ 13-18 میں کا بھی ذکر کیا، میں بتاتا ہوں، پتہ نہیں آپ نے کون سی کاٹیج انڈسٹری دیکھی جو خراب ہوگی. 6.1% جی ڈی پی گروتھ تھی. تو میرا خیال ہے یا تو کوئی چھٹی پہ باہر رہے ہو 2-3 سال اور آپ نے سنی بات کر دی پی ٹی آئی کی. یہ بالکل جو اکانومی واز ٹیکنگ آف، یہ 24ویں اکانومی ایسے نہیں بن گئی تھی. میں نے نہیں اس کو 24ویں اکانومی ڈکلیئر کیا، گلوبل اداروں نے کیا. میں نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان، مسلم لیگ نون نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان جو 20ویں معیشت میں شامل ہو جائے گا. یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے کہا تھا. تو وین یو گیو اے اسٹیٹمنٹ پلیز ڈونٹ بی بائس، گیو. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو اور بات ہے. تو اس جو آپ نے ایکسپورٹس کی بات کی، دیکھیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں بھیا کہ ایکسپورٹس کو ہم انکریج کریں، لیکن اس سے آپ ہماری دیکھیں کہ جو پرائرٹی ایریا تھی، جب ہم مشکل ترین فیز میں اس سال میں گزرے ہیں، یہ دیکھیں نا آپ کے پاس 2 چوائسیز تھی. آپ یا تو بزنس ایز یوزل کریں، جس نے امپورٹ کرنی ہے وہ دیں، یا آپ پھر اپنا کہہ لیں کہ جو ہماری پہلی جو ہے چیلنج وہ کہ ہم نے انشاءاللہ جو مرضی یہ کہیں سوڈو انٹلیکچوئل پنڈٹس اور ماضی کے گناہگار کہ ہم نے یہ ڈیفالٹ ہونا ہے، ہم نے ڈیفالٹ نہیں ہونا، یا ہمارا یہ آبجیکٹ. آئی تھنک ڈگنیفائڈ جو نیشنز ہیں ان کا یہی ہونا چاہیے کہ جی ہم نے اپنی ڈگنیٹی پہ پاکستان کے اس کو آنچ نہیں آنے دینی. ہم اپنا پیٹ کاٹ کے باقی چیزوں پہ ہم کمپرومائز کریں. یہی کیا ہم نے الحمدللہ ہر پیمنٹ وقت پہ کی. وہ جو کہتے ہیں بانڈ پے ہی نہیں ہو وغیرہ وغیرہ. تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اس کو ایکسپورٹس کے حوالے سے ہم نے تیسری پرائرٹی نہیں بلکہ یو کین سے کہ ورچولی فرسٹ پرائرٹی ہے. پہلی پرائرٹی تھی فوڈ، فارماسیوٹیکل. ایکسپورٹس کے حوالے سے ان کا را مٹیریل، ان کے اسپیئر پارٹس، ان کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ تھا ہماری ٹاپ پرائرٹی ان مہینوں میں اب تک. تو میرا خیال ہے کہ باقی یس کنٹیکشن تو ہوئی ہے نا اوور آل بزنس کی، تو اس میں تو سب کو پتہ ہے، اسی لیے تو ہماری 0.29 ہوئی ہے. لیکن اس کی کیا ڈڈ وی ہیو اے چوائس تو دوسری بہت خطرناک تھی. آپ ذرا 2-4-6 مہینے آپ کا لاسٹ کوارٹر آف پچھلی جو پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی کتنا ڈرین ہوا فارن ریزرو 6,400 بلین ایک کوارٹر میں. تو میں بولا اگر وہ سپیڈ ہوتی تو آپ کو زیادہ 1.5 کوارٹر اور مل جاتا. تو ہمیں اوور آل دیکھنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو، تو یہ ہمارا سب کا کمبائن میرا بھائی ہے. جہاں تک جی ایس پی پلس کی ہے، اس میں ہم پوری طرح جو ایفرٹس کر رہے ہیں. اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ان کے ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہوتے ہیں، ان کے پولیٹیکل بھی جو انفلوئنس ہوتا ہے اس کو ہماری کامرس منسٹری اور فارن آفس پرو ایکٹیولی ڈیل کر رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جی ایس پی پلس شوڈ بی ایکسٹینڈیڈ. آئی ہوپ سو انشاءاللہ. سیال صاحب سنو ٹی وی سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارے ملک میں غذائی اشیاء کی دستیابی ہے بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے. پاکستان میں جو اسٹنٹڈ برتھ ریٹ ہے وہ 40% ہے، اور یہ بہت زیادہ ایک گمگیر صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ لوگوں کو غذائی پوری نہیں مل رہی. پھر پاکستان میں سب سے زیادہ جو بچے ہیں وہ پرائمری اسکولوں سے باہر ہیں. اور ابھی جس طرح کہ آپ کو یہ ڈیجیٹل اکنامک آپ نے سروے جو کروایا ہے اس میں یہ مینشن ہوا ہے کہ جو آپ کا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ 1.9% نہیں ہے، 3.6% ہے. اتنی یہ خوفناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے آگے، اس کے لیے آپ کے کوئی میئرز اس بجٹ میں نظر نہیں آ رہے؟ جی جہاں تک آپ نے اسٹنٹنگ کی بات کی ہے، مجھے پتہ چلا کہ یو این کے ادارے نے ریسنٹلی کچھ میڈیا کے لوگوں کو یو ایس ایمبیسی میں کوئی شیئر کیا ہے اس طرح کے نمبرز 45 کے قریب. تو اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں، لیکن اس کی کتنی یعنی ویریفائڈ انفارمیشن ہے یا کتنا اس کا ایکوریسی مجھے نہیں پتہ. لیکن ہماری جو ریلیونٹ منسٹریز ہے وہ اس پہ فوری طور کے اوپر، یہ مجھے کسی ساتھی نے یہ بتایا، میڈیا کے ساتھی نے، کہ اس طرح ڈسکشن ہوئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے. تو ایک یہ اس کو ہمیں ایڈریس کر رہے ہیں اور حکومت کر رہی ہے. دوسرا آپ نے پرائمری اسکول کا جو بتایا، آپ نے دیکھا کہ حال جو ایجوکیشن ہے اٹس اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ، ہیلتھ ایجوکیشن، اور اسی کے لیو میں آلموسٹ 20% جو ہے اسپیس این ایف سی کے ذریعے
जो रिवाइज हुआ था 2010 पे वो शिफ्ट हो चुकी है। पहले 47.5 अपना होता था और 57.5 फेडरल गवर्नमेंट, 42.5 सूबास। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट पहले 5% एडमिनिस्ट्रेटिव पहले काटती थी, बैलेंस 95 डिस्ट्रीब्यूट होता स्टेशन, ये 1% हो गया 5%, वो उल्टा हो गया 42.5 फेडरल ऑफ, तो वर्चुअली 60-40 हो गया हुआ राउंडेड ऑफ। तो इतनी बड़ी स्पेस इसी वजह से 18वीं तरमीम को मद्देनजर रखते हुए एनएफसी और दोनों इंटीग्रेटेड थे। अब मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी सूबों की है और काफ़ी जगहों पे अच्छा वो उस पर फोकस ये जिम्मेदारी निभाई जा रही है। बाकी सूबों पे ये हमारा सीसीआई में एक्टिव एजेंडा ऑफ डिस्कशन होता है और होगा बड़ी जल्दी। तो ये आपका बहुत यानी बिल्कुल बड़ा वैलिड पॉइंट है। तीसरा जो पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से आपने फरमाया वो अलार्मिंग है, ये सस्टेनेबल नहीं है और रिलीजियस बाउंड्रीज के अंदर रहकर इसको एड्रेस करना पड़ेगा। ये हमारी डिस्कशन क्लोज डोर में हुई है। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो सेंसस में शायद नंबर्स कुछ इलाकों में या इस तरह कुछ शायद ओवर रिपोर्टेड हैं, वो भी एक वजह हो सकती है। लेकिन 3.6 इवन बांग्लादेश का कहाँ से कहाँ चला गया है, तो आप ये तो सारी आपकी जो डेवलपमेंट है, एफर्ट है, उसको खा जाएगी। तो ये आपको बहुत ये गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियसली डिस्कसिंग इट। ये एजेंडा इज़ ऑल्सो पेंडिंग फॉर कॉमन इंटरेस्ट मीटिंग। जी थैंक यू। डार साहब जनाब, जब भी आप 97 से फिनांस मिनिस्टर हैं, गो के कुछ लोगों को इतराज़ हो लेकिन कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आई है। बड़ी मेहरबानी। मुझे आप ये बताएं, आप डिफेंस बजट जो टोटल बजट का है उसका जीडीपी का कितना हिस्सा है, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने कहा पीएआरसी एनएआरसी में रिटायर्ड लोग लगे हुए हैं और इसमें कोई शक नहीं जो आपके फिनांस सेक्रेटरी हैं बुसाल साहब, इनका एक्सपीरियंस पॉलिटिकल भी है और ज़मींदार भी हैं, उसको बेहतर कर पाएंगे या नहीं? तो क्या जो पीआरसी में चेयरमैन बकौल आपके रिटायर्ड लगे हैं उनको आप तब्दील करना चाहते हैं? और थर्ड और आखिरी, इत्तलात ने हमें $1 अरब देना है, वो कब तक देंगे? वो कभी किसी बजट में पेश नहीं हुआ। आप भी दिस इज 7th या 6th टाइम आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं। गुजारिश ये है जी कि डिफेंस बजट तो आपको नंबर मैंने दे दिया 1804 है। हाँ जी, ये 1.7% जीडीपी का है। आपके नेबरिंग कंट्री से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये बहुत एम्बिशियस या बहुत बड़ा बजट नहीं है। मैं समझता हूँ कि रियलिस्टिक बजट है अब बजट के साइज़ को सामने रखते हुए। दूसरी जो आपने फरमाया कि पीआरएसी एनएआरसी वगैरह, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वहाँ हमें ओवरऑल इन अदारों की एग्रीकल्चर के हवाले से आपने बताया। आई होप कि आप ये नहीं सजेस्ट कर रहे कि इमदाद साहब को एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बना दिया जाए। फूड नेशनल सिक्योरिटी में माशाल्लाह फाइनेंस में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और एग्रीकल्चर के हवाले से जो रिफॉर्म्स देख रहे हैं इनमें इनके बहुत अच्छी इनपुट है और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जो इस बजट में रोल आउट की गई हैं। तो इत्तलात का आपने जो सवाल फरमाया, ये देखिए ये आज का नहीं है, 2006 से चल रहा है और ये 17 साल से चल रहा है। उसमें जो आपने खुद गलती की हुई है, खुद मीन के पाकिस्तान ने जो गलती की है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी इंडिविजुअल, अब फौत हो गए अपना मुशर्रफ साहब या उसको शौकत अजीज साहब इतनी मुद्दत से, तो मुनासिब नहीं है कि किसी की एब्सेंस में करें। लेकिन मैं इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमने गलती है पाकिस्तान। आपने एक तो ये हुआ कि उनकी जो बिड थी, जो बेस्ट बिड थी, वो बिड नंबर 2 बिड नंबर 3 मिला भी दें तो उतनी नहीं थी। एक तो महल उन्होंने उसको दिल से लगा लिया उस वक्त से कि हमने ओवर बिड कर दिया है। दूसरी जो फीडबैक, अब नहीं, मैं 97 अपना 2013 के आते ही मैंने 2006 की ट्रांजैक्शन, मैंने इसमें बहुत कोशिश भी की, मीटिंगें भी की, उनको बुलाया भी। तो वो हमने दूसरा जो हमारा उसमें मसला आया कि वो भागना चाहते थे कि आप हमारा बिड बॉन्ड एनकैश कर लें और खुदा हाफिज आप ले लें जो भी $10 मिलियन का बिड बॉन्ड था। उस वक्त पाकिस्तान ने उनको अंगेज किया, जो भी जैसे भी उनको कन्विंस किया कि प्लीज़ ना भागें। उस वक्त की गवर्नमेंट ने, जनरल मुशर्रफ साहब, तो उस पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ सप्लीमेंट्री। उसमें ये तय किया गया कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगर उस वक्त ओवर 3000 प्रॉपर्टीज़, वो अगर ट्रांसफ़र, उसमें से जो प्रॉपर्टीज़ नहीं हो सकेंगी वो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू लगाई जाएगी
وہ علیحدہ لگائیں گے, پاکستان علیحدہ لگائے گا. جو ہائر ویلیویشن ہوگی, وہ جو ہم نے آپ کے پیسے دینے ہیں, یہ ایک بلین نہیں ہے, 800 ملین, وہ اس میں کاٹا جائے گا. اب میں آپ نے سوال پوچھا, میں آپ کو حقائق شیئر کر رہا ہوں. خیر وہ ایز اے سیٹ کہ 2006 کا معاہدہ ہے اور بائنڈنگ ہے. اب وہ جو پراپرٹیز نئی ٹرانسفر ہوئی تھی, وہ قریباً اوور 3000 پراپرٹیز تھی اس وقت. کرتے 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 جب ہم 2013 میں آئے, اس وقت بھی پنجاب کے پیچھے میں لگا رہا, اپنا اس وقت شہباز صاحب چیف منسٹر تھے, سندھ میں لگا رہا, پیچھے لگ کے وہ نمبر ریڈیوس ہوتا تھا, 125 پراپرٹیز پہ آ گئے. وہ 125 پراپرٹیز کو پھر لگے رہے, وہ اب قریباً 30s میں ہے, 32-33 پراپرٹیز. اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں پراپرٹیز اب مزید نہیں چاہیے. میں نے ان کو اس دفعہ آتے ہی یہ انگیج کیا, اور میں نے کہا کہ ہم ایک اور ایفرٹ کرتے ہیں. بائی دی وے اس میں بہت بڑی ایک پراپرٹی ہے, بہت ہائی ویلیو, آئی ول ناٹ نیم اٹ, لیکن وہ ٹوٹلی آکوپائڈ ہے. ورچولی جو ہے نا, وہ اس کا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ پرانے امپلائیز بیٹھے ہوئے ہیں, سارا بڑی سے ویری ہائیلی ویلیویبل. اب انہوں نے 776 ملین ان پراپرٹیز کی انٹرنیشنل ویلیو لگوائی ہے, جو بھی تک نہیں ہوئی ٹرانسفر. وہ کہتے ہیں یا میں یہ پراپرٹیز اگر دیں بھی, ابھی تو وہ دے ہی نہیں جا سکتی, اس میں بلک اس کا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی پھر آپ نے جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے, معاہدہ انٹرنیشنل کورٹ میں ہم چیلنج کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہم کو تنگ کیا. تو یہ 800 مائنس 776 یہ 24 ملین ہے, لے لیں. ان کو ہم نے انگیج کیا ابھی پچھلے چند مہینے میں, وہ قریباً 264 یا 63 ملین ڈالر کی انہوں نے, ان کے بورڈ نے اپروول دیے کہ یہاں تک ہم آپ کو دے سکتے ہیں. ابھی کوشش یہ ہے کہ اس کو مزید امپروو کیا جائے تاکہ جتنے میکسیمم ہم ریکور کر سکتے ہیں. لیکن لیگلی پاکستان از اے ویری ویک وکٹ. میری گزارش ہوگی کہ ہم یہ پلیز مجھے کوڈ نہ کریں, یہ لکھیں نا, چونکہ انہوں نے آپ کے بھائی نے ایک سوال کیا, میں آپ کو فیکٹ سارے بتا دی. اچھا چلے پھر حقیقت ہے چھپان دی فائدہ کوئی نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہی کر سکتے ہیں نا کہ اب 24 انہوں نے ہمیں دے دی ہے, یہ ویلیویشن ہے. آپ اگر لیٹ سے کہ آپ بھی کرواتے ہیں, پہلے تو چند ملین ڈالر خرچ کریں گے کسی کو انٹرنیشنل ویلیو کو لے کے, آپ کی کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ لوور ویلیو آئے گی نا. یہ آپ کا آبجیکٹو ہائر تو نہیں آپ کو چاہیے. اگر ہائر تو بہت خوش ہوں گے, تو وہ تو کہیں گے چلو اس کو لگاؤ. کانٹریکٹ بڑا ہیسٹ میں اور بڑا ہی غیر ذمہ داری کے ساتھ بنایا گیا, اس کو سائن کیا گیا, اور اس وقت وہ رقم لے لی گئی جو 1.2 جو بھی اماؤنٹ تھا نا اس وقت ریڈیلی جو ملنا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک پھنسے ہوئے ہیں. ہم ان کو پیار محبت کے ساتھ انگیج رکھا ہوا ہے. کم از کم ہم ایک پوائنٹ پہ آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی ہم اور محنت کر رہے ہیں. کچھ ان کو بھائی چارے کی بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مزید مہربانی کریں. تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اب یعنی 17 سال ہو گئے ہیں اور ہم اس میں صرف بیکاز آف دی کانٹریکٹ, اور ہم نے ویلنگلی سائن کیا ہوا, اور وہ پاکستان میں نہیں انٹرنیشنل آربیٹریشن ہوگی. آپ کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. لکھ کے آپ نے دیا ہوا ہے. ان کے پاس فوراً سرویئر کی ویلیویشن رپورٹ دے دی انہوں نے. جب میں نے ان کو بہت ذرا فالو اپ کیا, ادھر کہوں گے یہ رپورٹ ہے پڑھ لیں. اگر آپ کروا لیں, لوور ہوگی تو یہی ہوگی, ہائر کا لکھا ہوا ہے. اگر آپ کی ہائر ہوگی تو اس کو بسم اللہ کریں گے. تو یہ ہمارا ہے جی اس کی بیک گراؤنڈ. ہم سوری کہ جی IMF نہیں IMF 29 جون تک تو رہنے دینا یار. بجٹ دے دیا یار, اگر خوش نہ ہوتے تو مجھے کم از کم فون آ جاتا. یہ بی نونا آیا ہوا, میں نہیں آیا. جی جی اچھا سر آپ جی بھائی. اچھا سر آپ نے آ رہے مہتاب صاحب جڑے پرسوں دے رہے سی نا انہوں نے ذرا کروا لیے. دیکھو بڑے انصاف پسند رہے. اچھا سر آپ نے زراعت کے حوالے سے بات کی ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ریونیو امپیکٹ ہے بڑا جلدی آتا ہے, لیکن بجٹ میں زرعی ریسرچ کے حوالے سے کوئی بجٹ مختص نہیں کیا گیا. تو زرعی ریسرچ کے بغیر جو زرعی انقلاب ہے وہ کیسے آئے گا؟ اب ملتان کا ایک ادارہ ہے وہ ریسرچ پہ کام کر رہا ہے, زرعی ریسرچ پہ, اس کی 4 ماہ سے تنخواہ نہیں آئی. تو ایک تو وہ زرعی ریسرچ کے حوالے سے بتائیے گا.
दूसरा सर, बजट में जो ज़्यादातर जो गरीब आदमी की बात होती है, मुतवसत तबका जो कि BISP में रजिस्टर्ड नहीं है और वो यूटिलिटी स्टोर के बाहर 10 किलो के आटे के थैले के लिए घंटों घंटों खड़ा रहता है, उसके रिलीफ के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? और तीसरा सर, जो मलखम साहब ने एक बात की थी, जो उन्होंने गार्ड की बात की है, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ मीडिया इंडस्ट्री में कैमरामैन रिपोर्टर तक की जो तनख्वाह है वो इस 32,000 से बहुत कम है। आप कह रहे हैं जी कि इसका हमारे पास शिकायत पहुंचाई जाए, बराए मेहरबानी। शिकायत तो चलें, ये हमारे लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन आपके पास इसका एक प्रोसेस तो है कि आप जो इश्तिहारात देते हैं उसमें आप ये बाउंड कर दें, आप उनसे पूछें भाई आप कितनी तनख्वाह दे रहे हैं, जो हमने ऐलान किया हुआ है वो 32,000 आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उसके बाद आप इश्तिहारात की उनसे बात करें। ठीक भाई, जहाँ तक आपने एग्रीकल्चर रिसर्च की बात की है, ये मेन बजट में उस बजट का हिस्सा है जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री में एलोकेट होता है। वो सब एलोकेशन उनकी हैं। मेन बजट में जो आपके पास पेश होता है वो मेनली फाइनेंस डिवीज़न का या एक वन लाइनर या इस तरह का तो पिंक बुक में मौजूद है। वो इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बिल्कुल चेक कर लूँगा। अब आपने कहा कि उन्होंने क्या रखा है या कैसे रखा है, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि अभी अगर हम रिसर्च हो भी जाए, जो कि नहीं हो रही, आप सही कह रहे हैं, कई सालों से नहीं हो रही, और उनको डेवलप करते करते पता नहीं कितना साल 2 साल लगेंगे, तो इसीलिए जो इम्पोर्टेड सीड के ऊपर तमाम टैक्सेस ड्यूटीज़ ख़त्म की गई कि अभी आप चाहे इंपोर्ट करके अपनी करें, उसके बाद अल्लाह करे कि तो बैलेट आपका पॉइंट है। और मैं सेक्रेटरी फाइनेंस साहब से कहूँगा वो मेहरबानी करके चेक भी करें। जहाँ तक आपका जो स्कोर कार्ड में नहीं है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है, होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब कि फिर हमारा डाटा जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो ये कई जगह पे इस्तेमाल हो सकता है और होता है ये डाटा। तो मुझे नहीं यानी समझ आई कि क्यों अगर किसी का स्कोर कार्ड कम है तो उसमें वो नहीं अपने आप को रजिस्टर करवाया उन्होंने उस सिस्टम में। हमारी यानी जो है इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो ऑलमोस्ट 95% पीपल हु आर डिजर्विंग स्कोर कार्ड के वाले दे आर रजिस्टर्ड, वो आउट ऑफ सिस्टम में नहीं है। मुझे याद है कि शुरू में इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी के इशू थे, फिर उसके एक ऑडिट हुआ, पिछले हमारे टेन्योर में दूसरा ऑडिट हुआ, तो अब काफ़ी हद तक ये सिस्टम जो है एक सॉलिड जो मुतवसत तक देखे। अब एक और ये बात सही आप कह रहे हैं, ये है जी। ये इन्फोर्समेंट का इशू है, ये सूबों की जिम्मेदारी है। देखिए जो हम कर सकते हैं करते हैं। अभी जब 2 राउंड्स में विद इन लास्ट मंथ जो एक दफ़ा 30 और 5 पे 35 में डीजल 20 में पेट्रोल, तो मैंने बाकायदा 2 चीफ मिनिस्टर ने तो एक्शन लिया, 2 ने अभी नहीं लिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप ट्रांसपोर्टर्स को, आप वाली बात कि जब 5 पे बढ़ते तो वो कीमतें फौरी बढ़ाते थे किराए की हर चीज़ की, और ये अब इतनी बड़ी रिलीफ है तो इसको करें। मैंने देखा मीडिया में देखा कि उन्होंने 40 ट्रांसपोर्टर को मुराद अली शाह साहब ने बाकायदा लिखा और उनको कहा, तो इसको करना चाहिए। मैं समझता इसको है जी। ख्वाजा साहब जी सर सर नहीं, जो लोग नहीं डायरेक्ट रिलीफ तो जा रहा है, जिसने डीजल इस्तेमाल करना है या पेट्रोल उसको तो मिल ही रहा है ना, वो तो ले। हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट, जो कि इसकी वजह से जो कीमतें बढ़ती थी वो रिवर्स होनी चाहिए। हाँ, वो है वो इशू। मैं हम कंसर्न माई सेल्फ कि वो मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं दोबारा भी रिमाइंड कराऊंगा। जैसे मैंने ऑलरेडी बात की उनसे, उनको कहा भी उनको यार मिनिमम वेज का देखे। हमें कोई जाहिर है कि आप कहते हैं हमने कंप्लेंट भी नहीं करनी, लेकिन आप साथ कह रहे हैं कि जो आपका अपने साथ जो कैमरामैन है और जो स्टाफ है वो अंडरपेड है, तो कोई कहेगा तो करेंगे ना यार। आप हैं जी। मैं फाइनेंस सेक्रेटरी साहब, आप इंटीरियर सेक्रेटरी से बात करें और कहें कि GNN के साहब ने रिपोर्ट किया कि उनके कैमरामैन को और उनके स्टाफ को यार एक मिनट भाई चले जी। मैं
میں امینڈ کر دیتا ہوں جی، میں امینڈ کر دیتا ہوں کہ جی ان کو سب نے سپورٹ کیا. اس کا مطلب ہر جگہ پہ یہ میری گزارش ہوگی کہ پہلے راؤنڈ میں اپیل کر رہا ہوں تمام چینلز کو کہ مہربانی کریں اور یہ منیمم ویج کو آپ انفورس کریں. یو آر سپوز ٹو بی دی میڈیا لیڈرس آف دی کنٹری. اگر آپ نہیں کریں گے تو باقی کیسے کریں؟ خود کریں اور پھر ترغیب دیں. آپ فری لوگوں کو کوچ کریں کہ بھئی یہ کریں، کیونکہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. آئی تھنک کہ تھوڑی سی ہمت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ برکت بھی ڈالیں گے، ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے، ہم اس کو کرتے ہیں جی. سر ڈار صاحب ادھر وہ ڈار صاحب یہ مجھے صرف ایک سالانہ صاحب ایک سیکنڈ، یہ مجھے سیکٹری فائنانس ابھی دے رہے ہیں نمبر کے فوڈ سیکورٹی والوں نے ایگریکلچر انہوں نے 56% انہوں نے 56 پہ انکریز رکھی ہے جی بجٹ میں. آپ نے کہا ریسرچ میں ٹھیک ہے، بس کافی ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی سلام اللہ صاحب. سر ایک تو یہ میڈیا انڈسٹری سے چھوٹا سا ایک میں انفارمیشن دے دوں طارق پاشا صاحب کو بھی اور چیئرمین ایف بی آر کو، کہ پچھلے 4-5 سال میں جو چینلز آئے ہیں نا، آپ کے 50% چینل جو ہیں کیش تنخواہیں دیتے ہیں، ملینز میں بھی کیش دے رہے ہیں. ٹیکس چوری ہو رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، ان سب کو پتہ ہے. یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اور جو ورکرز ہیں ان کو تو دیتا ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے نہ چینل سے دے دو سر کیش پہ پیمنٹ ہو رہی ہیں. چینل سے نہ دے دو گے بعد سر ان کو پتہ ہے. نیگیٹو لسٹ دے دو نا، میں بتا دوں گا، میں نہیں ڈرتا. باقی سارے آپ میں لائیو کہہ رہا ہوں، آپ میرا نام بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک. دوسری سر آپ نے الیکشن کے پیسے تو رکھے ہیں اور یو آر آلویز ان دی ہائی لیول پولیٹیکل کنسلٹیشن آپ موجود ہوتے ہیں. پی ڈی ایم کی طرف سے بعض لوگوں کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ شاید 1 سال الیکشن ڈیلے ہو جائیں، تو اس میں ایک تو کمنٹس کر دیں. دوسرا یہ جو کوٹ کر دیں گے سنال صاحب کس نے کوٹ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے، کچھ اور لوگوں نے کہا ہے. سر ایک اور بھی آپ یہ جو پروجیکشن ہے بجٹ کی، اس میں ایکسچینج ریٹ کون سا آپ نے کوٹ کیا ہے؟ 290. سر دوسرا کوئی ریڈیو پاکستان کے 4000 پینشنر ہیں جن کی عمر 70 کیوں پینشن نو پایا دے چیز اٹس ناٹ سپوز ٹو بی. دیکھیں آپ ایک غلطی کام کرتے ہیں. ایک سیکنڈ سلام اللہ صاحب، آپ اپنے اگر ڈسپلن نہیں رکھنا، یہ کبھی بھی پینشنرز اس کے جو یہ آپ کی آٹونومس باڈیز ہیں، دے آر نیور پارٹ آف دی اسٹیٹ پینشنز. آپ نے پچھلے چند سال پہلے پریشر میں آ کے پتہ نہیں خوش کرنے کے لیے پینشن میں ڈال دیا. بھئی خدا کا خوف کرو، جنریٹ یور ریونیو. یو آر ریڈیو پورا سیٹ اپ. ہاں وہ نہیں، اسٹیٹ آرگن ڈزنٹ مین کہ یو ہیو ٹو نو. اسٹیٹ آرگن تو پی آئی بھی ہے، اسٹیٹ آرگن تو اسٹیل بھی ہے، تو اس کو بھی جو ہے پھر بجٹ اسی میں دے دیں آپ. تو اصول کی بات ہے جی. بہرحال ہم نے نہیں یار اس طرح نہیں ہے. میں وائنڈ اپ دی میری بات سنیں. ہم نے سیلریز ایز اے اسپیشل کیس دی ہے. دے آر سپوز ٹو ڈو دیئر سیلریز آن دیئر اون. ابھی سیلریز دی ہے اور ان کو ہم نے پشاور جو وزٹ ہوا ہے تو ہم سمپیتھیٹیکلی دیکھ رہے ہیں. لیکن یار اس طرح آپ اگر ہر چیز ڈال دیں گے اسٹیٹ پہ تو اب کیسے چلے گا؟ اور ان کو اپنے آپ کو ریونیو امپروو کرنا چاہیے، ایکسپینڈیچر مینیج کرنا چاہیے. کمرشل آرگنائزیشن ہے یہ. کر دیا جی، اسی سے اپروول ہو گئی. وہ ظاہر ہے کہ اس پہ کیبنٹ کا اپروول ہوتا ہے، اس کے بعد ریٹیفیکیشن. جی کیا سر الیکشن کا کیا ڈیسیجن ہے سر عام انتخابات کا؟ یار 1 منٹ یار بھائی، وہ سوال کا جواب دینا دو. چلو جی نیشنل بینک کو بتا دیں. نیشنل بینک کو ان کی جی سلام صاحب ہیں جی. یار ایک سیکنڈ میں 10 اگر سارے بولیں گے تو پھر نہیں پتہ چلے گا. ایک سیکنڈ یہ سلام اللہ صاحب، کوئی ایسی گورنمنٹ نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی میاں شہباز شریف صاحب نے. اگر ہمارے الائز نے دی ہے ان کا حق ہے. ہر پارٹی اپنا ویوز کر رہی ہے. ہماری سنسیئرٹی اور پرپز یہ ہے کہ ہم نے پورا جو ایگری کیا تھا اس پچھلے یعنی جو چند مہینوں کے دوران کیلکولیٹ کر کے، نیگوشیٹ کر کے، ورک آؤٹ کر کے ای سی پی کے ساتھ وہ ٹوٹل بجٹ -5 بلین اس بجٹ میں ایز فار جنرل الیکشن رکھ دیا گیا. نمبر 1. سو دیٹ شوز دی انٹینشن آف دی گورنمنٹ. ہاں جہاں تک ہمارے الائز ہے، آپ نے ایک ان کے ہیڈ کا ایک پارٹی کا اشرف صاحب نے نام لیا، ایک آپ نے لیا. ان کا رائٹ ہے، ہم ان کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے کوئی غیر آئینی بات تو نہیں کی. آپ کے آئین میں ہے تو اگر خدا نہ خاصے وہ ٹریگر ہوتی ہے ریلیونٹ کلاز تو اس میں پھر ہے آپ کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. ایوری باڈی از انڈیپینڈنٹ. تو اگر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، گورنمنٹ کی انٹینشن کابینہ کے حد تک اس میں ان کے اپنے منسٹر موجود ہیں جو اپرووڈ کیا انہوں نے بجٹ، اس میں الیکشن کروانے کے لیے اماؤنٹ رکھ دی گئی ہے.
ٹائم میں تو الیکشن نہیں کرانے نا, میں چیف الیکشن کمشنر تو نہیں ہوں یا الیکشن کمیشن, لیکن ہم نے ہماری انٹینشن ہم نے پیسے رکھ دی ہے, تو اس کا مطلب کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے. لیکن میں نے پھر کہا کہ ایک دو پارٹیز کا اگر ہیڈز نے یہ کہا ہے تو ان کی کوئی ہوگی, ہم ان سے پوچھیں گے آپ کا کیا ہے. تو یہ میرا مطلب کوئی ایسی اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بدنیتی کی بات نہیں ہے ہماری طرف سے. نہیں جی, نہیں جی شاہ صاحب. Dar Sahab, you spoke last night on a television program about debt rescheduling. نزدیک Could you give some details, please? As I understand it, the Paris Club debt has already been rescheduled during COVID. So are you talking mostly about the bilateral debt you have to China, and what sort of timetable are you looking at to agree something? Saeed Sheikh Sahab, as for the Paris Club reschedule is concerned, we have no such plan on our menu. We would not go for rescheduling of the multilateral debt. We will make the payments on time when it become due. I don't think it is a dignified way to go and tell them that hum pay nahi kar sakte. That means you're virtually declaring yourself, you are not in a position, and please consider. تو پیرس کلب تو یا ملٹی لیٹرل کرے کوئی, جہاں تک بائی لیٹرل ہے, دیٹ از آلویز دی یو کین نیگوشیٹ, ناٹ دیٹ فار ہیئر کٹ اور رائٹ آف, یو ول نیگوشیٹ فار اے لانگر ٹرم. دس از نتھنگ انیوژل because of the COVID, because of the flood catastrophe, because of the other thing. تو وہ ایک آپ کی بائی لیٹرل ہوتی ہے, اس وہ آپ کا بجائے یہ کہ آپ کا پرنسپل اینڈ ڈیٹ ری پیمنٹس ہو رہی ہوں, یو نو دیٹ کہ جی اس کو آپ پرنسپل کو آپ بیک لوڈ کر دیتے ہیں اور آپ سروسز کرتے رہتے ہیں. اس ٹائپ کی ری اسکیڈولنگ آفٹر دی بجٹ پروسیس از اوور, وی ول consider and will talk to our bilateral partners, but there is no plan to go to the multilateral development institution requesting them to reschedule our debt. Sorry? جی سر, لاسٹ ایئر ڈیورنگ دا فال IMF میٹنگس آپ نے یہ بولا تھا کہ پاکستان would seek rescheduling of some 27 billion worth Sorry? of. You said last year to Reuters ki team during the IMF 2022 fall meetings that Pakistan would look forward to rescheduling 27 billion worth of non-Paris Club debt, largely owed to China. But it will not pursue haircuts. So China did not really agree then. So what is different now? And secondly, kal aapne show pe restructuring bola tha. Is this restructuring or is this reprofiling? So just want to make that clear. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ میں نے ابھی کلیریفائی کیا بی بی کہ ہمارا کوئی ایسا, میں نے اس وقت بھی چائنا کا نام تو نہیں لیا تھا, صرف بائی لیٹرل. یس, آئی ڈڈ سے دیٹ, اینڈ آئی اسٹل آئی ہولڈ دس اسٹیٹمنٹ دیٹ وی شوڈ اینڈ وی کین, تاکہ ہماری آئندہ والے سالوں میں تھوڑا سا ایز آؤٹ ہو جائے. You service that debt, but you don't repay the principal, and that is negotiated, but no haircut, no write-off, or no اس میں کسی قسم کی یعنی فیور. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم کنسیڈر کریں گے بجٹ کے بعد. ہم نے اپنے ورکنگ کی ہوئی ہے, لیکن ملٹی لیٹرل کو ہم تکلیف نہیں دیں گے. ان کی جو ہے IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, اس طرح کے جتنے ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن ہیں, وی ول میک دی پیمنٹ وین دوز بیکم ڈیو. جی سر, یہ فرمائے گا کہ اس وقت FBR کا جو ہدف ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں. 9,200 ارب روپے کا آپ نے اس کا FBR کا ہدف رکھا ہے, اس میں سے جو 1,800 ہے وہ تو آٹومیٹک ہے, اس میں FBR کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی. 200 ارب روپے کا اگر FBR نے اگلے سال کے دوران صرف ٹیکس وصول کرنا ہے, تو یہ اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ کیا یہ پاکستان اتنا بڑا ملک ہے, صرف 200 ارب روپے کا انہوں نے ٹیکس کرنا ہے, اور اتنی بڑی FBR کی مشینری ہے, سارا آٹومیٹک ٹیکسز ہیں. 200 ارب روپے کے لیے آپ نے اتنی ٹیکس مشینری رکھی ہوئی ہے. 2,000 ارب روپے کی اس سال ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے. ٹیکس چھوٹ صرف 2,000 ارب روپے کی دے دی گئی ہے, اور ٹیکس وصولیوں کا ہدف آپ نے 200 ارب روپے رکھا ہے. تو اس سے بہتر ہے آپ اس کو, لگتا ہے آپ خوش نہیں ہے کہ ٹیکس فری بجٹ ہے, آپ اس کو کسی ٹھیکیدار کو دے دیں, وہ 2,000 آپ ٹھیکیدار لا کے دیں مجھے, جو 12,000 بلین دے دیں گے. آپ لیڈ کریں, برنگ اے ٹھیکہ 12,000 بلین کا لائیں, میں میک شور ویل گیو اٹ. اور سب کچھ کیا یار, کرٹیسائز کرنا آسان ہوتا ہے وقاص صاحب, کوئی بڑا ٹارگٹ کی ضرورت نہیں ہے. وی ہیو ٹو جسٹ گو پریکٹیکلی اینڈ پریگمیٹیکلی. آپ میرا خیال ہے آپ کو ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے, اچھی بات نہیں ہے. وی آر تھینک لیس پیپل سم ٹائم.
انہوں نے محنت کی ہے, اب ان کے منہ پہ کہہ رہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. کیسے کہتے ہیں؟ کس نے 7,200 اکٹھا کرنا ہے؟ یہی ٹیم ہے, آپ کا سسٹم روٹن ہے. باقی ایریا میں تو آپ نہیں کہتے. جہاں پیسے دے کے آپ غلط کام لوگ کرواتے ہیں جا کے پولیس میں اور دوسرے علاقوں میں, ادھر کوئی نہیں بولتا. جب ٹیکس کی باری آتی ہے تو ہم ان کے اوپر پیچھے پڑ جاتے. اٹس ناٹ فیئر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اگر 9,200 کا ہدف رکھا ہے تو ایک پریکٹیکلی اگر ہم 9,600 کا رکھتے ہیں, آپ میں سے آدھے بندے آپ کے لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے رانا صاحب سب سے لگے یہ تو ہونا ہی نہیں. تو یار ایک طرف ٹیکس لگانے, دوسری طرف اب یہ 200 کیوں رکھا ہے؟ 2,000 کون سے بتائیں جی سر, 2,000 ارب کی کیا آپ ایکسپلین کریں. آئی تھنک اٹ از اے میتھ کہ 2,000 جو ہم نے چھوڑ دیے, کون سے چھوڑے ہیں بتائیں جی چیئرمین صاحب. میں آپ کو کر دوں جو یہ آٹونومس گروتھ پہ جو آپ کے فگرز آتے ہیں, یہ کل بھی شاید بات ہوئی تھی ٹیکنیکل بریفنگ میں, اس پہ یہ ازمپشن کہ جی 100% یہ آ جائیں گے, ایسا نہیں ہے. پوری دنیا میں ایک ٹیکس کمپلائنس کا گیپ رہتا ہے جس کی وجہ سے جو ٹیکس ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تھرو انفورسمنٹ اس کو پورا کرتے ہیں. پاکستان میں بھی وہ گیپ ہے اور اس گیپ کو ہم پورا کرتے ہیں. پوری دنیا میں ایسا ہی ہے جی. جو جاپنیز ٹیکس ایڈمنسٹریشن ہے وہ پاکستان سے بھی زیادہ بڑی ہے جاپان جیسے ملک کے اندر. سو آٹومیٹیکلی پوری دنیا میں کہیں پہ کوئی ٹیکس نہیں آتا, تھرو انفورسمنٹ آپ کو یہ گیپ کور کرنا پڑتا ہے. جو آپ کے جو آپ نے لیوی بھی کی ہو نا ٹیکسز, وہ بھائی وہ بھی نہیں آئیں گے. تو اس کے لیے تو میں ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں روم ہے. بہت لوگ کہتے ہیں, میں نے بھی آرٹیکل پڑھے جی 12,000 ہے 15,000 ہے, کو آئے نا آگے آ کے بتائے کہ کہاں پڑھنا ہے. وی ول انٹرٹین دیم. ان کو میں ان کو ریکمینڈ کروں گا اگر ہو جائے کامیاب سے 17 امتیاز دلوائے جائے. آپ کنسورشیم لائیں جو کہ گارنٹی کرے کہ 12,000 بلین اکٹھا کرے گا. ہم ساری ایف بی آر کو 1 سال کی چھٹی پہ بھیج دیں. سر ایک تو یہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا آپ نے رکھا ہے سر, ایکسٹرنل فائنینسنگ کا جو بجٹ میں رکھا ہے نمبر جی, سر, اس میں ایڈیشنل ڈپازٹس آپ نے $2 بلین رکھے ہیں سعودی عرب سے, اور $1 بلین کا ایڈیشنل ڈپازٹ رکھا ہے UAE سے. ایک تو سر, اور ساتھ میں IMF سے بھی کوئی 2.2 یا 2.4 بلین رکھے ہیں نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں. تو کیا آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں پاکستان جو ہے وہ IMF کے پاس جائے گا؟ دوسرا یہ جو NTR کا ٹارگٹ ہے سر, اس میں جو اسٹیٹ بینک کا لا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آخری کوارٹر میں وہ پیسے نہیں آتے, وہ نیکسٹ میں آتے ہیں, تو ایک شاید یہ بھی وجہ ہے. اور دوسرا سر ایک مجھے بتائیں, کیا کوئی پینلٹی, جو وہ رپورٹ ایک آئی تھی جس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا, تو کیا ونڈ فال میں یہ بینکس اور پینلٹی آن کارڈز ہے؟ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ بینکنگ سیکٹر کتنا پاورفل ہے کہ CDNS کی سے انسٹیٹیوشنل جو انویسٹمنٹ ہے وہ واپس لے لی ہے, اب وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں پالیسی ریٹ پہ بھی اور باقی ساری چیزوں پہ بھی. اس کے بارے میں کوئی تھوڑا سا سر. جی میں عرض کرتا ہوں مہتاب صاحب, یہ جو سعودی عربیہ کا UAE کا 2 بلین 1 بلین رکھا ہے, پہلے اس کا جواب دیتے تو یہ تو انہوں نے کنفرمیشنز دی ہیں. وی ایکسپیکٹ کہ 30 جون تک اگر نہیں آئے تو اگلے سال میں آئے گا, اور اگر 30 جون تک آ گیا یہ ڈپازٹ تو آبویسلی ہماری اوپننگ بڑھ جائے گی, اور یہ ویسے ہی ڈیم ٹو بی آلریڈی ریسیوڈ ہوگا, اس کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. 3 بلین جو آپ نے IMF کا لکھا ہے وہ بیسیکلی ایک 9th and 10th ریویو کو ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم بڑے شور تھے جب فیبرری تھے کہ یار ابھی بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ 9th ریویو فوری کر لیں, جو چیز مانگتے ہم دیتے ہیں, 10th ریویو شروع کر دیں. پر ان کی اپنی مرضی ہے, دے آر انڈیپینڈنٹ باڈی, ایک گلوبل ادارہ ہے ملٹی لیٹرل. تو اس میں بیسیکلی وہ ہے, تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ ہے کہ ہم اگر وہ نہیں ملتا تو جب میں نے آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ 3.5 بلین کمرشل بینک سے ہم نے ادا کیے ہیں, جو کہ ایکچولی دسمبر کوارٹر کا ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ریڈیوس ہو گیا 4 بلین کے قریب. تو وہ ہمیں وہ فیسلٹیز ملیں گی. تو دیر از اے پوٹینشیل, اس میں 9 تو آنا چاہیے. تو 1.1 تو سمجھے آ جائے گا. تو اگر وہ جون کے بعد آتی ہے تو یہ مائنس ہو ریڈیوس ہو کے 1 بلین رہ جائے گا, اس کو ہم ریپلیسمنٹ کریں گے انشاءاللہ. مجھے اب فرینکلی جب کتابیں تھیں, اب میں نہیں سمجھتا کہ 10واں ریویو کا کوئی بھی چانس ہے. اب تو 3 ہفتے رہ گئے ہیں. تو 9th ریویو چونکہ ہم نے بہت محنت بھی کی ہے, عوام کے اوپر بھی پوری طرح ہم نے بوجھ ڈالا ہے, مشکل ترین ریفارمز کیے ہیں جو کہ نارملی 2-4 سال میں ہونے والے تھے, وہ ہم نے 7-8 مہینے میں کیے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ول بی اونلی فیئر کہ پاکستان کو 9واں ریویو کر کے تو یہ ہمیں پیمنٹ ملے. دی ادر بیلنس آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ دیٹ ول بی پاسبل انلیس کہ اگلی گورنمنٹ انشاءاللہ جو بھی بنے, ہو سکتا ہے ہم ہی بیٹھے ہوں اگلے سال پھر بجٹ پہ آپ کے ساتھ ادھر, وہ تو اللہ کو پتہ ہے انشاءاللہ. تو وہ
وہ پھر اگر پروگرام میں جاتی ہے, میں آئی ایم ناٹ کمیٹنگ, وہ اس کو ظاہر ہے پھر تو وہ پیسے اس سے زیادہ ہونے چاہیے نا. بینکس, اب بینکس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دیکھیں مہتاب صاحب, یو نو ویری ویل کہ اس میں بہت چیزیں دیکھنے والی. یہ جو ایک قسم کی ورچوئل مونوپلی قائم ہو گئی ہے نا, وہ ٹوٹنی چاہیے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلا جو بہترین سٹیپ ہم کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کام ہو رہا ہے کہ وی مسٹ ڈیولپ اپنے جو ٹی بلز ہیں وہ ہم جنرل پبلک کو ڈائریکٹلی بھی دیں. تو بجائے یہ کہ ہم بینکوں کو دیں پھر بینک آگے بھیج دیتے ہیں, تو وہ اس کے لیے یو ول سی آئندہ 2-3 ہفتے میں پازیٹیو یعنی ایکشنز کہ ہم جنرل پبلک کو یہ دینا چاہتے ہیں تھرو اوور سسٹم فائنانس ڈویژن کہ اگر وہ ہمارے پیپر لینا چاہتی ہے تو ڈائریکٹ پیسے دے, تاکہ ان بٹوین تو اس سے بھی کوئی پریشر انشاءاللہ کم ہوگا. کچھ اور بھی ریفارمز کریں پھر آپ سے شیئر کریں. جی ویسے صحافی سوال کر کے پھنس جاتا ہے, بیچارے کا قصور نہیں تھا. آپ کے جو رائٹ سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, پرسنلی بہت اچھے انسان لوگ ہیں جو بھی دونوں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. سر پروفیشنل ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ بیفور پوٹنگ دا کویسچن, پرائم منسٹر نے کراچی میں پبلکلی جو بات کہی آپ کے نالج میں ہے, پھر جو پی ٹی سی کی میٹنگ ہوئی اس میں پرائم منسٹر جو ڈیڈ لائن دے رہے تھے آپ نے ایکسٹینڈ کروائی, پھر اس کے بعد انہوں نے جو الفاظ کہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے, تو ہمیں بلیم نہ کریں. انٹرنل چیزیں تسی کنیکٹڈ کتے ہو, میرے رہنے بلیم پائی جا رہے ہیں. یہ انفارمیشن کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ پی بی سی کی میٹنگ واز ٹوٹلی کانفیڈینشیل. ایک مینو نہیں سمجھتے کہ انہوں نے پیپر غائب ہوندے نے, یہ دفتر میٹنگ بلڈنگ ہی نہیں ہوندے, کئی کمرے تو پیپر غائب ہو جاندے نے. جی تو دسو کہ اتنا تو بتایا نا. بٹ مائی کوشچن از کہ وکاس کا اگر پرائم منسٹر پاکستان کوئی چیز پبلک کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از ڈسسیٹسفائیڈ. مائی کوشچن ٹو یو از کہ آئی ایم ایف کی جو آپ نے سوری ناٹ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی جو بات ہو رہی ہے, 10 دن پہلے تک وزارت خزانہ نے ایک بڑا اسٹرانگ ریئیکشن دیا تھا عاطف میاں صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کا مطلب ہے ڈیفالٹ, اور ہم اس راستے پہ نہیں جائیں گے. سر اف آئی مے پٹ دی کوسچن, ڈیفالٹ تو نہیں ہوتا, ڈیٹ ریسٹرکچرنگ نیور ڈیفالٹ. ایبسولوٹلی سر, اٹس ناٹ اے ڈیفالٹ. نہیں نارمل بزنس بھی کرتے ہیں, آپ کی لیکوڈیٹی کرنچ ہے, آپ کی کیش فلو ایشوز ہے, دیٹ از ناٹ اے ڈیفالٹ. اگر دونوں پارٹیز میوچلی کرتی ہیں دیر از نتھنگ نیو. پورا بینکنگ سسٹم دنیا کا بھرا ہوا ہے, اپنا سارے کرتے ہیں, تو نہیں میں کوشچن آپ کی بات ٹھیک ہے, بٹ ایک پوزیشن لی تھی وزارت خزانہ نے کہ ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی طرف نہیں جا رہے. کل آپ نے پہلی اسٹیٹمنٹ دی, اب آپ نے اس کو کنفرم کیا. سو مائی کوشچن از واٹ ہیز پریسائزلی چینج ان پاسٹ 10 days اور 2 weeks, نمبر 1, اینڈ نمبر 2, کیا آپ ڈومیسٹک بینکس کو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں شامل کریں گے؟ میں یہ کیوں پوچھ رہا ہوں, ڈومیسٹک بینکس ان کو آپ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں شامل کریں گے, کیونکہ جو کہ آپ کی جو 7300 ارب روپیہ کاسٹ ہے, آئی ایم ایف کو 8000 ارب کے قریب کہہ رہا ہے, اگر 7300 ارب بھی ہے اس میں 85% آپ کا ڈومیسٹک ہے, 15% ایکسٹرنل, آل دو ری پیمنٹ علیحدہ ہیں. تو اگر آپ ڈومیسٹک کو شامل نہیں کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو کیس ہے ان دی آئیز آف دی بائیلیٹرل کریڈیٹرز وہ مضبوط ہوگا جب آپ ڈومیسٹک کو ایکسکلوڈ کر دیں گے؟ جی میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے رانا صاحب, ڈومیسٹک کو آپ کو ری شیڈول کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے کچھ ایسی چینجز کر لی ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ کو بالکل مفلوج کر دیا ہے ان ٹرمز آف اٹس مینووربلٹی. آپ پہلے اسٹیٹ بینک سے جب ضرورت ہے, ٹائمنگ ہوتی ہے نا ہر چیز کی, یوز ٹو پلان اینڈ ایوری اینڈ آف کوارٹر ہم اس کو زیرو کرتے تھے. مجھے اس میں کوئی قوار نظر نہیں آتی. اینی وے اب چونکہ حکومت پچھلی نے امینڈمنٹس کے ذریعے وہ ختم کر دی, اس کی وجہ سے آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے کہ کمرشل بینکس نے اس کا ایڈوانٹیج اٹھایا اور جو اسپریڈ لیتے اوور پالیسی ریٹ وہ بڑھ گیا. اٹ وینٹ ایز مچ ایز اپ ٹو 2+ percentage points ان دی پریویس گورنمنٹ لاسٹ 1 year. کئی انہوں نے, آپ نے کوٹ بھی کئی جگہ پہ انہوں نے 2% تک 1.5% لیا. یہ اب ایک سسٹم ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ریویو کرنا چاہیے کہ اس کو ہم کیسے, کیا آلٹرنیٹ سسٹم, اس کو کریکٹیو ایکشنز ہم لے سکتے ہیں. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم ڈومیسٹک کریں گے تو ایکسٹرنل پہ ان کو, یعنی دے ول پرابلی بی کنونسڈ. میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ آئی ڈونٹ تھنک وی نیڈ ایٹ آل کہ ہم ڈومیسٹک جو ڈیٹ ہے اس کو ری شیڈول کریں.
کیونکہ آپ نے خود یہ اماؤنٹ بھی بتا دیے. اور وہ جو ہے, I mean, if being a sovereign country, you cannot meet your own currency requirement of the debt repayments, so that's a very serious situation. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان has any issue vis-a-vis domestic debt. نہ اب آ جاتے ایکسٹرنل ڈیٹ کے اوپر. ایکسٹرنل ڈیٹ obviously you can't print your dollars. اس کا تو یہی ہے کہ we should learn to live, جو میں نے 5 سال پہلے کہا تھا کئی فورمز میں, learn to live, to use external resources as much as you can afford and pledge the future payments which you think and according to your conservative and serious projections you will be able to meet. اگر یہ باتیں ہم نے چند سال پہلے ڈائجسٹ کر کے اس کو عمل کیا ہوتا, آئی کین پروو یو ود فیکٹس اینڈ فگرز کہ آج ہم اس بھور میں نہ پھنسے ہوتے. سیکنڈلی, یہ جو رانا صاحب یہ جو پورشن ہے, اچھا بائی دی وے, اس وقت ڈومیسٹک ڈیٹ کو تو ریشیڈول کرانا میرے نزدیک بیوقوفی. بھئی آپ ریشیڈول تو لانگر ٹرم پہ کریں گے. جو آپ کا لینڈر ہے وہ کہے گا بسم اللہ آؤ 22% پہ کر لو. دس از ناٹ دا ٹائم. نہ اس وقت شارٹ ٹرم یا میڈیم ٹرم ڈیٹ کو لانگ ٹرم میں کنورٹ کرنے کا ٹائم ہے. آئی ایم شیور یو آل نو, پرٹیکولرلی رانا صاحب یو انڈرسٹینڈ میں ویئر آئی ایم کمنگ فرام. کیونکہ یہ ریٹ جو پالیسی ریٹ ہے لانگ ٹرم میں جانے کا ٹائم تھا 6.5%, اینڈ وی ٹرائیڈ آلسو ٹو گو. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس وقت کافی پورشن لانگ ٹرم ڈیٹ میں شفٹ کیا, کیونکہ دیٹ از دا رائٹ نا. 6.5 آپ کو 7% پہ 7.5 پہ اگر 10 سال کا مل رہا ہے 15 سال کا مل رہا ہے لانگ ٹرم تو آپ جائیں. ابھی دس از ناٹ دا ٹائم. تو یہ رانا صاحب اللہ کرے کہ جلدی وقت آئے جب کوئی ریزنیبل جو پالیسی ریٹ ہو, اس وقت آپ کو پھر اس ٹائپ کے جو ڈیٹ ہیں وہ آپ کو کرنے چاہیے. تو ٹو کٹ اٹ شارٹ, ڈومیسٹک میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, نہ ہونی چاہیے کسی بھی ساورن ملک کو الحمدللہ. External, yes, because we can't print the foreign currency. So either we mobilize more resources through exports and remittances, جو ہم نے پوری کوشش کی ہے, اس بجٹ کے ذریعے بھی ہم انسینٹیو دے رہے ہیں, اور اس کے ذریعے آپ پھر then you can adjust your spending according to your resources. میری ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ ہم اتنا خرچ کریں, اتنا فیوچر کو پلیج کریں فار فیوچر پیمنٹس, جو ہم سمجھتے ہیں کہ ریئلسٹکلی وی ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ. سو اس کے پیچھے پراپر پروفیشنل ورکنگ ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ بہت شکریہ جی, تھینک یو. 2 گھنٹے ہو گئے جی, بس 2 گھنٹے ہو گئے.